یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ انسان ایسا ہی ہے. وہ انسان اپنے سے طاقتور سے متاثر ہوتا ہے، وہ اپنے سے با کردار سے متاثر ہوتا ہے، وہ بدماش سے متاثر ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں بعض اوقات پازیٹیو انفلوئنس بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو بلکہ اگر اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں اوور لوڈ ہو جائے تو وہ پرابلمٹک ہوتا ہے. اس ساری پکچر کے اندر لائک ہاؤ کین وی ریئلائز دس تھنگ کہ یار ہم ہی وہ ویور ہیں، لائک وی آر ایکچولی سیلنگ آور سیلوز. آپ نا اچھے تربیت یافتہ بچے پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جو آپ کے لیے انفلوئنسرز بن جائیں. آپ اپنی تربیت پر عمل کریں، آپ ان بچوں کا اخلاق بہتر کریں، ان کے لیے آلٹرنیٹس پیدا کریں. وہ لوگ جو بڑے ہیں اور جنہوں نے تربیت کرنی ہے یا جنہوں نے سکھانا ہے، ان کے اینڈ پہ بھی چیزیں دے آر ان اویئر، دے ڈونٹ نو کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. Everything seems really messed up. یہ جو ابھی حال ہی میں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان انڈیا کے درمیان جو ایک جنگ کا معاملہ ہوا، تو آپ نے یہ غور کیا کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں سے بہت میچورٹی کا ثبوت دیا گیا. کیا خبر جانی ہے، کتنی جانی ہے، کتنی بات کہنی ہے، کب کہنی ہے، مس انفارمیشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، انفارمیشن کب دینی ہے. اور دوسری طرف ایسا نہیں ہو رہا تھا. وہ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھ سکتی ہے اور ان چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے، اور وہ میری اس زندگی سے متعلق میرے سوچنے کا زاویہ ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا جاد بھائی؟ ٹھیک ہے، شکر. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو ایز یو نو آج ہم انفلوئنس کلچر کے اوپر بات کریں گے. میرے دماغ میں بہت ساری کنفیوژنز بھی ہیں اور کچھ ریسرچ کرتے وقت نا انکشاف بھی ہوا ہے کہ اچھا دس از ہاؤ اٹ واز. سو لیکن بیفور آئی تھنک کچھ بھی اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرا جو ہے نا آپ کے لیے بھی سوال ہے، اپنے لیے بھی ہے کہ وین یو ور اے ٹین ایجر تو آپ کس سے متاثر ہوتے تھے؟ کون تھا وہ انفلوئنس جو آپ کی لائف میں بہت اہم تھا اس وقت؟ آپ نے دلچسپ سوال سے شروع کر لیا. یہ تو ذاتی انٹرویو بن جائے گا. انسان ہمیشہ انفلوئنس ہوتا چلا آیا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا. ایک زمانے میں میدان جنگ انفلوئنس کی جگہ ہوتے تھے، پھر وہ کی بورڈ واریئرز آ گئے، وہ ہوتے تھے. اب وہ فیس بک اور انسٹاگرام کی والز ہوتی ہیں. تو یہ ایسے ہی چلتا رہا ہے. اور آپ اگر غور کریں تو ایک زمانے میں تو یہ صورتحال تھی نا کہ فلاں آدمی بہت اچھا شکاری ہے، فلاں کے بچے بہت ہیں، فلاں نے بیٹلز بڑی اچھی لڑی ہیں، فلاں اپنا علاقہ بہت اچھا مینیج کرتا ہے، فلاں یہ ایک چلتا رہتا تھا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ریلیجسلی بھی پریسٹ ہیں، پروفٹس ہیں، لوگ اس طرح کے لوگ جو ریلیجاسٹی کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا اس میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے اپنے کچھ انفلوئنسز ہوتے ہیں، وہ وہاں سے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی جب ہم بھی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور خاص ایج میں یعنی 0 سٹیج کے بعد آپ مختلف چیزوں سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں اگر یہ کہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 0 سٹیج پر بھی آپ انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں اپنی والدہ کے رویے سے، والد کے رویے سے. ہم جیسے جو لوگ ہیں، مجھ جیسے خاکسار، ان کے ساتھ ایک اگلا پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اتفاق سے کسی ایسے آدمی کے گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو اپنے کام کے لحاظ سے پرومیننٹ ہو گئے اور لوگ ان کو جانتے ہیں. میں اگر آپ کو سچ عرض کروں تو میرے لیے پہلا انفلوئنس جو ہے وہ میرے والد ہی تھے، اور ہیں بھی، ان کا معاملہ ہی ایسا ہے. ان کی شخصیت کا اثر، ان کے بول چال کا اثر، ان کے جیسچرز کا اثر، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا اثر، تو وہ ہر چیز میں ایک جو فالوشپ ہے، آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، تو وہ میرے ہاں تو بالکل یہی رہا. بلکہ اب تو مجھے بعض اوقات لوگ اس پر یہ کہتے بھی ہیں کہ تمہاری آواز بہت ان سے ملتی ہے، سٹریسز بعض اوقات بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے ہاتھوں کے جیسچرز بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی انٹینشنل چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے یہ طے کیا کہ آپ کو فلاں کی طرح بننا ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کو کوئی چیز متاثر کرتی ہے اور آپ پھر اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں،
اسی کو دیکھنے لگتے ہیں, اسی کو کاپی کرنے لگتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے, اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا. انٹرسٹنگ. میں ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہی تھی کہ شاید آپ کچھ اس طرح سے ہی جواب دیں گے کیونکہ ہم خود بہت ان سے متاثر ہیں, ان کی پرسنالٹی سے بھی. بٹ میرے خیال سے کرٹیسائز کرنے سے پہلے اور یہ بات سمجھنے سے پہلے کہ بینیفٹس کیا ہیں, نقصان کیا ہیں انفلوئنس ہونے کے کسی سے بھی, یا انفلوئنس کلچر کے, آئی تھنک لیٹس گو بیک. اگر تھوڑا سا پریمیٹیو ٹائم میں چلے جائیں پیچھے, جو ہماری جو ارلی ہیومن سوسائٹی تھی اس کے اندر اگر ہم ڈیپ ڈگ ان کریں تو انسان شاید شروع سے ہی انفلوئنس ہوتا آیا ہے ان اینی فارم. لائک پہلے واریئرز ہوتے تھے, لوگ جنگوں پہ جاتے تھے اپنے قبیلوں کے لیے, اپنے کلان کو بچانے کے لیے, اور پھر جب وہ واپس آتے تھے تو بچے ان کو دیکھا کرتے تھے کہ وی وانٹ ٹو بی بریو لائک دیز واریئرز, یا ہم فیئرلیس ہونا چاہتے ہیں. تو وہ متاثر ہی ہو رہے تھے, اس لیے دے ور بلڈنگ دس کائنڈ آف فیلنگ ان سائڈ دیم. خواتین دیکھتی تھیں کہ یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے کلان کو, ہماری سوسائٹی کو, ہمارے ٹرائب کو, تو وہ ان سے انفلوئنس ہوتی تھیں, ان کے ایک روباسٹ اور ان کی ایک واریئر والا جو وہ کیری کرتے تھے اورا. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے, اینڈ دین اف یو گو لائک آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر 20th سینچری تک پہنچیں بھی تو آپ کو ملے گا ہر ٹائم میں ہم انفلوئنس ہوتے رہے ہیں. اگر آپ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں بڑی واضح طور پہ چیز نظر آتی ہے کہ ہی آلسو اپروچڈ جو ٹرائبس کے لیڈرس تھے اس وقت, جو اہم انفلوئنشل پرسنالٹیز تھیں, تاکہ میسج جو ہے ان تک پہنچ کے, کیونکہ لوگ ان سے متاثر تھے تو اٹ واز اے ایزی وے کہ میسج جلدی پھیل جائے گا یا پہنچ جائے گا. دین اف یو سی دا اینشنٹ امپائر, رومن امپائر, گلیڈیٹرز ہوتے تھے. اینشنٹ امپائر میں آپ دیکھیں کنگز اینڈ کوئنز ہوتے تھے, لوگ ان کو اسٹائل آئیکن, فیشن اور آرٹ اور اس سے ریلیٹ کرتے تھے, یہ کیا کھا رہے ہیں, یہ کیا پہن رہے ہیں. پھر آپ چائنیز ڈائنیسٹی میں دیکھ لیں کہ یہ اسکالرز اور مونگس, ان کے ڈیپ تھنکنگ اسٹائلز, ان کی وزڈم, ان کے ورڈز متاثر. تو ہم ابھی ہم 20th سینچری سے پیچھے جو بات کر رہے ہیں کہ پورا آپ دیکھیں کہ ہو تو رہے تھے ہم متاثر. there was nothing wrong with it and I think there were more good elements in it. نہیں, ہم صرف ہو نہیں رہے تھے, انسان کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ لازماً انفلوئنس ہوگا. اصل میں ہمیں گفتگو جو کرنی پڑتی ہے جب ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کس سے انفلوئنس ہو رہے ہیں, اور آپ اس سے کوئی پازیٹیو چیز لے کر انفلوئنس ہو رہے ہیں یا نیگیٹیوٹی میں انفلوئنس ہو رہے ہیں. تو گفتگو اس پہ ہونی ہے. انسان تو انفلوئنس ہوگا. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, آپ 20ویں سینچری تک کی وہ چیزیں گنوا دیں گی جہاں لوگ موجود ہیں اور ان کو کوئی واریئر آ گیا ہے, کوئی جنگ جیت کر آ گیا ہے اور انہوں نے کچھ کیا. ہم اس کی کہانیاں لکھتے ہیں, ہم ان کہانیوں کو باقاعدہ گلیمرائز کرتے ہیں, ڈرامٹائز کرتے ہیں, اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ذہنوں میں نقش ہو سکیں, آپ اس دور میں جا کر جی سکیں کہ دیکھو تمہارے بڑے یہ کرتے تھے, فلاں بادشاہ, عادل بادشاہ ایسے ہوتے تھے, ہمارے دور میں تو فلاں چیزیں ایسے کی جاتی تھیں. آپ مختلف, یعنی کچھ صرف شخصیاتی تو نہیں ہوتی, آپ اپنے ادوار سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں, آپ واقعات سنا کر متاثر کر رہے ہوتے ہیں, آپ تاریخ سنا کر متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری ہی چیزیں اصل میں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. پرابلم جہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ جو انفلوئنس ہے وہ کس طرح کا ہے, اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے, وہ کس طرح سے تو ہم اپنی شخصیت کے لحاظ سے انفلوئنسر بھی پکڑتے ہیں. لیکن ابھی تک کی جو کہانی ہے, جو پیچھے ساری بات ہے, اس میں مجھے تو ابھی کچھ نیگیٹو نظر نہیں آتا. نہیں ہے. مثال کے طور پر جب آپ کسی بیٹل فیلڈ میں لڑنے والے کسی بہادر کو گلیمرائز کرتے ہیں, آپ اس کو ایک متاثر کن شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں, تو آپ قتل و غارت کو بھی تو کر رہے ہیں. اس کی ایک نیگیٹیوٹی یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا, صرف بہادری تو نہیں ہے. اچھا, جس وقت آپ مثال کے طور پر مغل ڈائنیسٹی کی بات کرتے ہیں, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے 1100 سال حکومت کر لی دنیا کے اوپر, آپ وہاں پر بھی دیکھیں یہی صورتحال ہے. یعنی آپ انفلوئنس ہو رہے ہیں اس سے کہ انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے. جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے عیاشیاں کیا تھیں, وہ کس طرح سے
خواتین کے ساتھ حرم کیسے بنائے ہوئے تھے، پینا پلانا کیا تھا، عیاشیاں کس طرح کی ہو رہی تھیں، عمارتیں کس قسم کی بن رہی تھیں، مقبروں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی فرام تھی. اے ویری ینگ ایج بچوں کو بھی اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی تھی جنہوں نے آگے آ کے وہ سنبھالنی تھی سلطنت. نہیں، وہ آپ غور کریں، ہم جب کہانی لکھتے ہیں، جب آج ہم بیٹھ کر ماضی کے متعلق اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم باقاعدہ ان چیزوں کو گلیمرائز کر کے صرف وہ حصے پیش کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ان تک پہنچیں. بالکل ایسے. یعنی آپ کو سلیبس میں یا بچوں کو بتانے کے لیے تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اچھائی کو باہر نکال کر، پازیٹیوٹی کو باہر نکال کر، بہادری کو باہر نکال کر، انسان کے اچھے وصف باہر نکال کر وہ آپ ایگزامپل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر جس کا بہت اثر رہا، بلکہ میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج بھی جب میں آنکھیں بند کر کے اس دور میں چلا جاتا ہوں جب میں نسیم حجازی کو پڑھ رہا تھا، تو میں باقاعدہ وہ تصویر بنا سکتا ہوں اپنے ذہن میں وہ مووی چلا سکتا ہوں اپنے ذہن میں. تو یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا تاریخ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جن لوگوں پر وہ لکھ رہے تھے اس زمانے کے، وہ آج شاید آپ کو تاریخ میں کہیں نظر بھی نہ آئے، لیکن آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو انہوں نے اس طرح سے اس کو پیش کر دیا تھا، اتنا زوردار قلم تھا کہ اس نے وہ ایک طرح سے اس زمانے کی مووی چلتی ہے جس وقت آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ تقریریں آپ کو ایک جذبات آپ کے اندر پیدا کرتی ہیں. ہم بچپن میں وہ تقریریں باقاعدہ پڑھ کر تو رونا بھی آتا تھا، خوشی بھی ہوتی تھی، ہنستے بھی تھے. تو یہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے آپ کو، ہر چیز کر رہی ہوتی ہے. اس میں سے پازیٹیو کیسے لینا ہے، یہ اس زمانے میں بھی مسئلہ تھا، یہ آج کے زمانے میں بھی مسئلہ ہے. اچھا، اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں جیسے انفلوئنس کلچر کیا ہے، اگر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک انڈیویجول جس کی اپنی ریچ ہوتی ہے، جس کا اپنا اثر ہوتا ہے، وہ دوسرے انڈیویجول کو متاثر کرتا ہے، اس کی چوائسیز، اوپینینز اینڈ آئیڈینٹی آلسو شیپ کرنے میں. دس از ہاؤ لائک if you see the definition کہ what is the influence culture, I think یہ بڑی اچھی ڈیفینیشن ہوگی کہ آپ ایک انڈیویجول جو ہیں وہ دوسرے انڈیویجول کو، دوسرے انسان کو متاثر کرتے ہیں کہ وہ اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی اوپینینس کو، اپنی چوائسیز کو اس کے مطابق شیپ کر سکے. سو how do you see this thing? Like, do you have any different kind of perception? Because I want to gather some information کہ ہمارے experiences تو دیکھیں different ہیں. So میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے experiences رکھوں اور آپ اپنے experiences رکھیں. So we can, reach to a point where we can neutral ہو کہ کوئی bias نہ ہو کہ ہم اس کو ڈائسیکٹ کیسے کریں. So when you see, like when you hear about influence, کیونکہ honestly speaking میں جب influence culture کا نام سنتی ہوں نا تو میرے دماغ میں سب سے پہلے انسٹاگرام، ریل، ٹک ٹاک، میمز، یہ والی سارے ورڈز آتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو لائک، آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ناؤ پرسیو اٹ؟ ظاہر ہے ہمارے فیملیز بھی ہیں، ہم اپنے ارد گرد بچوں کو بھی دیکھتے ہیں. وین یو ہیئر اباؤٹ انفلوئنس کلچر. اچھا، یہ جب ہم انفلوئنس کے ساتھ کلچر کا لفظ شامل کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ کلچر تو ویسے ہی، کیونکہ کلچر کیا ہے، آپ جب سوسائٹی کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں آپ کچھ اپنی مشترکہ نارمز بنا لیتے ہیں، کچھ تہوار بنا لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو کیسے ایکٹ کرتے ہیں، آپ کیا کیا چیزیں ہیں جن کے اندر اپنے لیے کوئی لطف کا پہلو نکالتے ہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ نکالتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پڑھنے لکھنے کا کوئی رجحان پیدا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی ہی سے ہو رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے جب سوسائٹی سے ہو رہی ہوتی ہیں تو سوسائٹی لوگوں پر، افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ افراد پر مشتمل ہوگی تو آپ ان میں سے کچھ لوگوں سے انفلوئنس بھی ہو رہے ہوں گے. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی انسان بعض اوقات لیڈر کس کو کہتے ہیں ہم، رہنما کس کو کہتے ہیں ہم، جس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. یعنی آپ اس کو پہلے ایک جگہ رکھتے ہیں کہ یہ ہے جس کو مجھے فالو کرنا ہے. ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ آپ نے ایک چرسی بھنگی کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ کی وہ جو انسٹنکٹ تھی وہ وہی والی ہے، انسانی وصف وہی والا ہے کہ وہ انفلوئنس ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. لیکن آپ نے غلط آدمی کو لینا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی کلچر، تو کچھ لوگ انفلوئنس ہو جاتے ہیں نا اس سارے کلچر سے، اور وہ پھر اس کے اندر
جاتے چلے جاتے ہیں. تو وہ انسان کی جو بنیادی جبلت ہے وہ وہی ہے, وہ اسی جگہ سے ایکٹ کر رہا ہے, وہ ایک ہی جگہ سے دیکھ رہا ہے چیزوں کو, لیکن صرف چوائسیز ڈفرینٹ ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ کہاں پہ کھڑے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں, کس کا انفلوئنس لے رہے ہیں, وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, آپ اس انفلوئنس کو اپنی شخصیت کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس انفلوئنس کو اپنی سپیریئرٹی دکھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری ہی چیزیں آپ دیکھیں, ہم ریفرنسز استعمال کرتے ہیں, فلاں آدمی میرا ماما ہے, چاچا ہے, تایا ہے, فلاں بڑا افسر میں اس کو ایسے جانتا ہوں, فلاں لیڈر سے میرے بڑے تعلقات ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ, جیسے آپ اس سے انفلوئنس ہو رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے یہ بھی اس در سے انفلوئنس ہو رہا ہے انسان ہونے کے ناطے, تو آپ اس کو اس انفلوئنس کو اپنا انفلوئنس بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ نے اس کے انفلوئنس کو اپنے انفلوئنس کے طور پر شامل کرنا شروع کر دیا اپنی شخصیت کے اندر. تو یہیں سے آپ دیکھیں یہ ریفرنسز پیدا ہوتے ہیں, سفارشیں پیدا ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں. تو بنیادی طور پر اس میں یعنی انسانی شخصیت کے اس پہلو میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اگر انسان انفلوئنس نہ ہوتا ہو تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ وہ پریسٹ کے ساتھ, پیغمبروں کے ساتھ کیا کرے گا. متاثر ہوتا ہے نا انسان, ایسی شخصیت, ایسی بلند و بالا شخصیت. ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان کہ وہ اس طرح سے اس کردار کا, اس اخلاق کا مالک ہو, تو یہ انفلوئنس ہوتا ہے انسان کے. اچھا, جیسے فار سروائیول صرف ضروری نہیں تھا کہ ہمیں کھانا میسر ہو یا وی ور لوکنگ فار فوڈ. دس واز آلسو ویری اسینشیل کہ ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوں, انفلوئنس ہوں. جیسے اگر کوئی کھا رہا ہے پوائزنس بیریز کھا رہا ہے تو ہم دیکھ کے ہی دیکھتے تھے نا کہ اچھا مر گیا ہے یا سم تھنگ از رانگ ود دیٹ پرسن. تو آپ وہ لرن کرتے تھے بیہیویئر. تو آپ کہیں نہ کہیں انفلوئنس تو ہو رہے ہیں کچھ کھانے میں, آگ جلانے کا طریقہ ہے فرام لائک دیٹ ٹائم, پریمیٹیو ٹائم سے بھی لے کر ابھی تک. اور ابھی بھی آپ دیکھیں, لائک میں اگر اپنی بات کروں تو ہمارے بچپن میں تو امیریکن کلچر واز ریئلی ریئلی ان. تو وہ ہر چیز دا امیریکن ڈریم, چاہے وہ موویز ہیں, چاہے وہ ڈرنکس ہیں, چاہے وہ کلودنگ ہے, فیشن ہے, name it anything. تو وہ تو بہت, اور it's not just like I cannot say it for myself, I think a lot of people can relate to it and I think still یہ چیز ابھی بھی بہت حد تک ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ جو امیریکن ڈریم اینڈ وہ جو ایک آپ کیا پی رہے ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں, ایون اگر آپ فوڈ انڈسٹری میں بھی دیکھیں تو آپ کے ڈیزرٹ سارے امیریکن انسپائرڈ ہیں. آپ جتنا بھی ڈینائی کریں کہ دس از دا نیو تھنگ, آپ کے یہ جو پائز ہیں اینڈ مفنز ہیں, ایوری تھنگ از انفلوئنس بائی دا امیریکن کلچر. سو وین آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دس, تو میں یہ سوچ رہی تھی, اور اب ہم ابھی بات کریں گے کہ بچے بھی کس طرح سے, ہم جب چھوٹے تھے ہم بھی ہوتے تھے اور بچے بھی ہو رہے ہیں. تو آئی واز تھنکنگ کہ کیا اس کے لیے ایز اے پیرنٹ ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے, کیونکہ ہم نے اس کی ریسرچ نہیں کی, مجھے نہیں پتا. لائک وین مائی پیرنٹس ور ینگ, وین وی ور ینگ اینڈ مائی پیرنٹس ور واچنگ اس گیٹ انفلوئنس بائی آل دیز تھنگس, دے ور ناٹ پریپیئرڈ, دے ڈنٹ نیو کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ کتنا اہم ہے ٹو اپڈیٹ یور سیلف, کہ آپ کو پتا ہو کہ, اور ابھی میں اپنے پہ بھی آؤں گی کہ کس طرح سے میں اپنے آپ کو بھی اس میں کھڑا رکھتی ہوں. بٹ رائٹ ناؤ وین آئی سی کہ یار ہمارے پیرنٹس بھی یہ چیز نہیں کر پائے, انہوں نے یہ چیز نہیں ریئلائز کی. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو 2008 کا جو گلوبل اکنامک کرائسس تھے, اس کے بعد یہ بلاگنگ اور یہ جو آپ کی ریویوز ہیں, آپ کی رائٹنگز ہیں, لوگ اس طرف آنا شروع ہو گئے. اور پھر یہ سوشل میڈیا آہستہ آہستہ اس نے جنم لیا, آپ کے پلیٹ فارمز بنے, برانڈس کو سمجھ آ گئی کہ انفلوئنسرز آر دا رائٹ وے ٹو اپروچ. ٹی وی پہ تو کمرشلس چلیں گے نہیں, جس کے فالوورز ہیں, آپ نے انفلوئنسرز کو اٹھایا, برانڈز نے پلیٹ فارمز پہ اپنے پروڈکٹس رکھے اور ہم نے ان کو اٹینشن پرووائڈ کی. تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب میں وہ صرف اٹینشن نہیں پرووائڈ کی, انہوں نے ہماری انسانی, وہی جو انسانی شخصیت تھی اس کے اس پہلو سے فائدہ اٹھایا. دیکھیں نا, میں نے ایک روز شاید ہم بات کر رہے تھے تو میں نے اس وقت بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں جنرل سٹور ہوتے تھے, ہٹی کہتے تھے نا, چھوٹی سی ہٹی ہوتی تھی محلے کے اندر, کسی گھر کے اندر, کسی گھر کی بیٹھک کے اندر, کسی نے کچھ سامان رکھا ہوا اور وہاں سے جا کے آپ چیزیں خرید لیتے تھے. آپ کو جو ضرورت ہوتی تھی, اب بچے کو پیسے دے کے بھیجتے, اسے کہتے تھے کہ آدھا کلو چاول لے آؤ. اب انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ چیزیں اور بھی لینا چاہتا ہے, لیکن جو اس کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ پیسے خرچ کرتا تھا جب تک وہ ضرورت خریدنے جاتا تھا. ٹھیک,
آپ نے انسان کی اس نفسیات کو استعمال کیا اور آپ نے کہا کہ ہم سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیں گے تو یہ اس میں سے وہ چیزیں بھی اٹھا لے گا, وہ چیزیں بھی لے لے گا جو اس کی اصل میں ضرورت نہیں ہے, اور یہ زیادہ سپینڈ کرے گا. اور آپ دیکھیں بالکل ویسا ہی ہوا جب وہ ڈپارٹمنٹل سٹورز بن گئے اور آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں خواتین سے جب ہم پوچھتے ہیں تو کہتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم لینے گئے ہی نہیں تھے. کسی کی پیکنگ اچھی لگ گئی تو اٹھا لیا, سوچا یہ کبھی کام آ ہی جائے گی, اچھا یہ فلاں چیز ختم نہ ہو جائے, یہ نہ. تو یہ پورے کا پورا آپ کو ایک پریشر میں رکھا. تو یہاں پر بھی آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ نے ہمارے دور کی بات کی تو آپ غور کیجئے کہ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں نائٹ رائڈر کے نام کی ایک ایئر وولف اور نائٹ رائڈر آنی شروع ہوئی, مسٹر چپس آنا شروع ہوئی. تو نائٹ رائڈر کی جو گاڑی تھی وہ کھلونے میں آ گئی. تو مجھے یاد ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ڈریم تھی کہ وہ والی گاڑی جو ہے وہ کس بچے کے پاس ہے. اچھا سائیکل تھی اور آپ کو آپ کے ہاں بی ایم ایکس سائیکل آنی شروع ہوئی, اسپورٹس سائیکلز آنی شروع ہوئیں, ریسنگ سائیکلز آنی شروع ہوئیں. تو آپ کو باقاعدہ اب یہ ایک الیل ہوتی تھی کہ اب وہ کس طرح سے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. آپ کے لیے بڑی خوشی کی چیز تھی. ان سب چیزوں کو انفلوئنس کیسے کیا جا رہا ہوگا؟ مثال کے طور پر یہ کہ خوبرو نوجوان ہے, کرکٹر ہے, وہ ایسے بوتل پیتا ہے, یعنی وہ سوڈا ایسے پی رہا ہے, وہ کوک ایسے پی رہا ہے. وہ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ تو بعد میں بند ہوا, ہمارے ہاں سگریٹ کے اشتہار جو ہیں ان میں یہ ہوتا تھا. کرکٹ کی کے اتنے بڑے بڑے ایڈز ہوتے تھے اور اتنے لاوش قسم کے وہ بناتے تھے. وہ ویلز سگریٹ مجھے یاد ہے ابھی تک ہمارے بچپن میں کرکٹ میچ کے دوران سب سے زیادہ ایڈز جو مجھے اپنی میموری میں ہیں وہ اس کے یاد ہیں. تو میں جو جس لحاظ سے یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا, کیونکہ انسان ایسا ہی ہے. وہ انسان اپنے سے طاقتور سے متاثر ہوتا ہے, وہ اپنے سے با کردار سے متاثر ہوتا ہے, وہ بدماش سے متاثر ہوتا ہے. یعنی متاثر تو ہوگا, یہ ٹریننگ کہ اس کو متاثر کس سے ہونا ہے, یہ ہے اصل میں جو بنیادی. دس از دا بگ کویسچن. لیکن وہ پھر یہی ہے نا, جیسے جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا, تو وہ جو ینگر جنریشن ہے اور بچے ہیں پھر وہ اس کو بڑا اسمارٹلی یوز کرتے ہیں, بایولوجیکل ریفرنس دے کے بھی کہ ہم تو بائی نیچر ہے نا کہ ہم نے انفلوئنس ہونا ہے. تو جب ہم نے انفلوئنس ہونا ہے بائی نیچر, ہمارے اندر ہمارے سسٹم میں ہے, یہ میرر نیورونز ہیں آپ کے, کہ آپ کسی کو دیکھیں, جیسے اف آئی اسمائل ایٹ یو تو آپ بھی اسمائل کریں گے. اگر مجھے یون دس از سم تھنگ یو نو ویری نیچرل, یہ ہمارے سسٹم میں ان بلڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں اب ہم تو دیکھ رہے ہیں اور اگر ہمیں دیکھ کے دل کر رہا ہے, ہم اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں. یو نو ون فیلز لائک یوزنگ دا سیم سلینگ, ویسے کپڑے پہننا, ویسے کھانا کھانا, ویسے کر کے بولنا. ایگزیکٹلی. تو وہ تو پھر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ دس از سو نیچرل, اٹ از ان سائڈ اس. سو ہاؤ کین وی کین اسٹاپ ایوری تھنگ, یا ہر چیز کو اس طریقے سے اسکروٹنائز نہیں آپ کر سکتے. جیسے ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے نا کہ وہ انفلوئنس ہوتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, ان کو چیزیں اچھی لگتی ہیں, ایسے ہی ان کے اندر برائی اور اچھائی, اچھے اور برا, اس کا پورا جذبہ موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. پرابلم کیا ہوتا ہے جب انفلوئنس مجھے نیگیٹو کے اوپر ابھارنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں خود انفلوئنسر کی جگہ پر آ سکوں, یعنی میں بھی اس جگہ پہنچ سکوں کیونکہ میں اس سے متاثر ہو رہا ہوں. وہ تو ہر کوئی بننا چاہتا ہے. ہاں, وہ اچھا بننا چاہے تو کوئی حرجی نہیں ہے, ہم ایک دوسرے سے سیکھ کر ہی بنتے ہیں. بڑا بھائی بعض اوقات آپ کو متاثر کر رہا ہوتا ہے, چھوٹا بھائی آپ کو متاثر کر رہا ہوتا ہے, بہن متاثر کر رہی ہوتی ہے, خاندان میں رشتے میں کزنز متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی اس جبلت کو سلا دیا ہے جو اچھائی اور برائی کی تمیز کر سکتی تھی, وہ جو بنیادی اخلاق کا ترازو تھا وہ کہیں کھو گیا ہے, وہ کہیں اب وہ وزن کرنے کے قابل نہیں رہا, تو پرابلم یہاں سے ہوا ہے. چلیں یہ تو لیٹر آن اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں کہ یار یہ اس کے سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں, ہم اس میں کس طرح سے کوئی ریگولیشنز بنا سکتے ہیں. ابھی جیسے ٹاک اباؤٹ دس کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوری ایک اکانومی بن گئی ہے, وہ کیا اس کی ضرورت تھی اور اس کے کیا افیکٹس ہیں؟ یعنی کہ افیکٹس تو شاید ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا اس کو اکانومی ہر چیز کو مانیٹائز کر دینا,
I don't know, it is something کہ میں اس کو صحیح ٹھیک ہے بینیفٹ ہے. ابھی میں بلکہ اسٹارٹس پڑھ رہی تھی کہ بھائی کتنی آپ کی جو گلوبل اکانومی ہے وہ کتنی بڑی ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے جو انفلوئنسر مارکیٹنگ کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے بینیفٹ تو نظر آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, بٹ ایٹ دا کاسٹ آف واٹ. تو if you see کہ آپ اس کو اریز کر دیں یا یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, then where do we see our world, where do we see people and influence everything. آپ یہ غور کریں کہ اس دور میں اور اب جس دور میں ہم گفتگو میں آ گئے ہیں, اس میں فرق کیا ہے. جو چیزیں پہلے بھی ہو رہی ہوتی تھیں لیکن وہ آپ کی رسائی میں تھیں, ہو سکتا ہے ہم سب کی نہ ہو, اب وہ ہم سب کی رسائی میں. یعنی آپ کے محلے میں ایک آدمی تھا جو بہت اچھے کپڑے پہنتا تھا, بہت سمارٹ تھا, تو اس سے متاثر ہو رہا ہے. وہی آدمی اب باقاعدہ سوشل میڈیا کی دیوار پر اپنی تصویر چسپاں کر دیتا ہے, تو اب وہ ایک بڑا سرکل ہے جس میں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر رہا ہے. تو یہی وہ بنیادی فرق ہے نا. یعنی اب وہ اس کے انفلوئنس کرنے کی جگہ بڑھ گئی ہے. اب اس میں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا. میں انفلوئنس نہیں بھی ہونا چاہ رہا تو میرے سامنے تو آ رہا ہے, میں اس کو اسکرول کر رہا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے فلاں چیز ٹرینڈ میں چل رہی ہے, فلاں چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, فلاں چیز جو ہے وہ میرے سامنے اتنی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے میں بھی تو کر سکتا ہوں, میں بھی تو دکھا سکتا ہوں. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ باڈی بنانے کا رجحان, جم جانے کا رجحان. میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ جو 6 پیکس ہیں اور 8 پیکس ہیں اور یہ کبھی سنا تھا, کبھی کوئی تاریخ میں ہم نے کہیں پہ سنا فلاں کے 8 پیکس تھے یا 6 پیکس تھے. صحت مند لوگ ہوتے تھے, پہلوان ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, لیکن ہم نے اس کو ایک سٹرکچر میں لے کر آئے ہیں انسانی جسم کو بھی کہ جس کو دیکھنے سے متاثر کیا جا سکے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے ہم. لینس لگاتے ہیں نا آنکھیں, ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں گرین آئیز, بلو آئیز اچھی لگتی ہیں, گرے آئیز اچھی لگتی ہیں, تو ہم نے لینزز لگانے شروع کیے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ گورے لوگ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, میں ان سے متاثر ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں, تو اب مجھے گورا ہونے کا کوئی کام کرنا. اچھا میں گورا نہیں ہو سکتا یا سکتی تو مجھے میک اپ کر لینا چاہیے, میں اپنے آپ. یہ ساری چیزیں ہی اگر آپ غور کریں تو یہ اصل میں متاثر ہی ہو رہے ہوتے ہیں آپ. یعنی اگر دنیا میں ایک ہی آدمی ہو اور وہ کالا ہی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آزاد بھائی اس میں جو میجر فرق ہوا ہے نا, ابھی جو ہم نے پیچھے بات کی ہے اور ابھی ہم پریزنٹ کی بات کریں, جیسے میں نے کہا کہ اس وقت لوگ بڑا متاثر ہوتے تھے اور وہ بن نہیں جاتے تھے واریئرس, وہ کنگ یا کوئین نہیں بن جاتے تھے, وہ ہر کوئی فلاسفر نہیں بن جاتا تھا. ناؤ ایوری بڈی وانٹس ٹو بی این انفلوئنسر اور وہ بن رہے ہیں. آئی تھنک دس از دا اونلی ٹائم ویئر وی سی کہ آپ کو مارکیٹنگ کی ڈگری نہیں چاہیے مارکیٹنگ کرنے کے لیے. یو جسٹ نیڈ اے رنگ لائٹ اینڈ اے کیوٹ پیٹ ود یو, اور آپ بن گئے انفلوئنسر اور آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں, چیزیں بیچ سکتے ہیں, یو کین میک منی آؤٹ آف اٹ. ایوری بڈی کین ڈو دیٹ. پہلے تو یہ نہیں تھا نا, پہلے آپ متاثر ہو رہے ہیں بٹ آپ جا کے کوئی وہ ٹرائب کے لیڈر نہیں بن جاتے تھے, ہر کوئی نہیں بن جاتا تھا, ہر کوئی متاثر ان سے ہوتا تھا. تو دس از ابسرڈ کہ اب دیکھیں پہلے نا شخصیات بکتی نہیں تھیں, اب شخصیات بکنے لگی. وہ شخصیت کوئی بھی ہو سکتی. یعنی ایک دور تھا کہ جس میں ایک آدمی بیچارہ محنت کرے گا, کہیں اپنے گاؤں سے نکلے گا, وہ کسی جگہ پہنچے گا, پھر وہاں پہ وہ کوئی کتاب لکھے گا, وہ کوئی لیکچر دے گا, وہ کہیں پہ ٹرانسکرائب ہوگا, کوئی اس کو رپورٹ کرے گا, کسی کتاب میں جائے گا, پھر اس سے لوگ متعارف ہوں گے, پھر معلوم کرنا شروع کریں گے وہ بندہ کہاں ہے, تو پتہ چلے گا اس کو تو مرے ہوئے 100 سال ہو گئے. اب جو معاملہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی جو بھی شخصیت ہے, اس کی جو بھی پرومیننس ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ یو کین سیل اٹ. اور وہ انسان میں پوٹینشیل تو ہے. But don't you think this is weird کہ آپ ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا انسان, وہ کیسے میں اس سے متاثر ہو رہی ہوں کہ وہ ہی از میکنگ روٹیز, ہی از لوکنگ آفٹر ہز چلڈرن. نہیں, آپ متاثر نہیں ہو رہی, اس کے روٹی پکانے سے متاثر نہیں ہو رہی ہیں آپ, اس کے بھینسیں سنبھالنے سے متاثر نہیں ہو رہی ہیں آپ, اس کے کٹوں کو نہلانے سے متاثر نہیں ہو رہی ہیں آپ. But when you see the numbers, they are speaking for themselves. نہیں, the problem is اس کے یہ کرتے ہوئے مشہور ہو جانے سے انفلوئنس ہو رہی ہیں آپ, کیونکہ اب وہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے,
اب وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اب آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں، تو آپ یہاں سے انفلوئنس ہو رہی ہیں کہ بھائی اگر ایک آدمی گائیں بھینسیں نہلا کر مشہور ہو سکتا ہے اور وہ میرے فون پر میرے سامنے آ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. اور پھر ایک مہم اور ایک ایفرٹ شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ انسان انفلوئنس کس سے ہو رہا ہے، وہ انفلوئنس اس سے نہیں ہو رہا. یہ مثال تھوڑی ویئرڈ ہے لیکن اس کو میں اگر آپ کو سمجھا سکوں، ایک مرتبہ ایک صاحب سے ہم نے یہ پوچھا کہ پاکستانی لوگ عام طور سے یہ اگر کہیں پہ کوئی پی پلا لیں، غلط حرکت کرتے ہیں ظاہر ہے، تو اس کے بعد یہ آپے سے باہر کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اصل میں آپے سے باہر ہی ہیں، انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہوتا. تو جیسے ہی وہ اس فیز میں جاتے ہیں جس میں اپنا سیلف کنٹرول ختم ہو جاتا ہے تو اصل باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو میرا اصل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور وہ کیوں متاثر ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فون پر نظر آؤں، آپ مجھ سے متاثر ہوں، آپ دیکھیں اور آپ یہ کہیں یہ اس کے پاس کہاں سے آ گئی، یہ کیسے میرے فون پر پہنچ گیا، یہ میرے ہتھیلی کے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ کیسے ہے؟ تو یہ انفلوئنس ہونے کی وجہ ہے. وہاں پر وجہ اس کا ایکٹ نہیں ہے. یعنی ایکٹ بھی ہو سکتا، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے پیٹ رکھا ہوا ہے، وہ اس پیٹ کی ویڈیوز ڈالتا، کوئی ایسی چیز جس نے کلک کر دیا، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا اور پتہ چلا کہ وہ دنوں میں مشہور ہو گیا اور آگے نکل گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کوئی ایک جملہ کسی نے بولا، وہ جملہ کلک کر گیا اور پتہ چلا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ بہت آسان ہو گیا ہے. تیسری ایک چیز جو نقل والی ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی نا. یعنی بہت ساری چیزیں جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو فلاں کا جملہ تھا، فلاں کی تحریر تھی، مختلف تحریروں کو اکٹھا کیا پیراگرافز کی شکل میں. You can tell، آپ سے بہتر کون بتا سکتا. تو بہت ساری تحریریں ایسی نظروں سے گزرتی ہیں جس میں خیال ہوتا ہے کہ یار یہ والا جملہ تو کہیں پڑھا تھا، یہ والا پیراگراف تو کہیں پہ دیکھا تھا. تو یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اپنی شخصیت کے غلط اینگل کو یا اپنی شخصیت کے جھوٹ کو خود قبول کر کے بیٹھ گئے. اب آپ کے لیے وہی آپ کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے. تو آپ اس سے کوئی یعنی اعراض کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو اس سے شہرت مل رہی ہے اور ایڈ آن یہ ہو رہا ہے کہ پیسے بھی مل رہے ہیں. ہاں، تو وہ انفلوئنسرز یہی بات کہتے ہیں نا کہ وین وی آر ان دس انڈسٹری تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ یہ فیم، فریڈم اینڈ منی. سو وائی ناٹ؟ ایک عام انسان کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ ان سب چیزوں کو حاصل کرے؟ انسان کی تو جبلت یہی ہے، وہ یہی چاہتا ہے. وہ جب تھوڑا سا خوشحال ہو جاتا ہے تو وہ پھر فیم چاہتا ہے، جب اس کو فیم مل جاتا ہے تو وہ طاقت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے. یہ انسانی وصف ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب یہ نشے کی صورت اختیار کر جائے تو اب مسئلہ ہو گیا. آپ اگر مجھ سے انفلوئنس نہیں ہو رہی یا میں آپ سے آپ کی کسی شخصیت کے روپ سے انفلوئنس نہیں ہو رہا تو میں سیکھ نہیں پاؤں گا نا. جیسے ابھی شروع میں پہلے ہی سوال جب آپ نے کیا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انٹینشنل ہی نہ ہو، لیکن میرے گھر نے، میرے ماحول نے، میرے والد نے، میری والدہ نے وہ مجھ پر اثر انداز ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر سے پھر پازیٹیوٹی نکالنی پڑتی ہے. اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اچھے معاشرے ہیں جہاں پر انسانوں کی اخلاقی تربیت اچھی ہوئی ہے، جہاں ان کے کردار کی ڈیولپمنٹ پہ کام کیا گیا ہوا ہے، جہاں انسان کموڈٹی نہیں بنا، وہ صرف خریدنے اور بیچنے کی چیز نہیں رہ گیا. یہ کیپٹلسٹ ماڈل میں تو اور بھی زیادہ ہو گیا، لیکن جہاں یہ نہیں رہا، کم جگہیں رہ گئی ہوں گی اب تو دنیا میں، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا انفلوئنسرز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں کامیڈی آپ کو مل جاتی ہے نا، ہمارے ہاں کی کامیڈی بھی، اور آپ کو باہر کے لوگ بھی کامیڈی کرتے ہوئے مل جاتے ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے کانٹینٹ میں، میکنگ میں. بیہودگی کامیڈی نہیں ہے، صحیح ہے نا. جملے بازی، جگت بازی، یہ ایک اور وہ تو یہ انسان انفلوئنس بھی تو اپنے کیلیبر کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے نا.
یعنی اس کا اگر کیلیبر وہی ہے، اس کی اخلاقیات وہی ہے، اس نے اسی کو دیکھا ہے، اسی کو سمجھا ہے، اسی کو سیکھا ہے. یعنی آپ ایک محلے میں رہتے ہیں اور وہاں پر بدماشی بہت ہے، تو آپ کے لیے سروائیول یہی ہے کہ آپ اس بدماشی کا یا حصہ بن جاتے ہیں یا مار کھاتے رہتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے مار سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میں اس کی جگہ پہنچ جاؤں تو میں بھی مار سکتا ہوں. تو آپ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اسی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ اس محفل میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مزید انفلوئنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے جو بنیادی ایلیمنٹ ہے انسان کے اندر وہ موجود رہے گا. وہ پیسہ بھی چاہے گا، وہ شہرت بھی چاہے گا، وہ اقتدار بھی چاہے گا، یہ اس نے چاہنا ہی ہے. یہ ہرس بن گیا ہے اب پرابلم. تو پہلے جب میں آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو میں بات کر رہی تھی، میں اس میں یہی کنفیوز ہو رہی تھی اور پوچھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی کہ پھر یہ باؤنڈری کیسے بنائے اگر مجھے نہیں پتا ایز این ایلڈر کہ یہ ساری کہانی کیا ہے انفلوئنس کے پیچھے، انفلوئنس کلچر کے پیچھے، اور پھر وہ کس طرح سے ہمیں ایک نیگیٹو سرکل کے اندر پھنسا دیتا ہے. اف می بینگ این ایلڈر ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ، ہاؤ کین آئی گائیڈ مائی چلڈرن اور ہاؤ کین آئی گائیڈ دا یوتھ؟ تو وہ باؤنڈری میں کیسے بنا سکتی ہوں؟ میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں یہ مت کرو کیونکہ وہ مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ تو بچے تو ریبیلیس ہو جاتے ہیں. یو نو کہ ابھی یہ جو گیمنگ ہمارا بچوں کا یہ جو گیمنگ کلچر ہے، اس میں بڑی آپ کی ہائپر ایکٹیو سوشلائزنگ ہے یہ بیسکلی دس. اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ دے رائٹ آلسو کہ اب ہے کووڈ کے بعد ایکچولی دس تھنگ کیم ان، اور اب وہ ٹھیک بھی ہو گئے تھے. یار ہماری پوری دنیا، ہمارے فرینڈز، ایوری بڈی از ان سائڈ دس باکس. تو اب آپ جب کہتے ہیں کہ نہ کریں یا اس سے ہٹ جائیں تو یو وانٹ اس ٹو بی لائک ہم یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا نہ کریں یا ہٹ جائیں، یہ تو ویسے ہی کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. یہ تو کسی بھی معاملے میں ہوگی تو اس کا کبھی کوئی آپ کو پازیٹیو اچھا رزلٹ نہیں ملے گا، یہ ممکن نہیں ہے. آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کو جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول یہ ہے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ لگنے لگ جائے کہ یار محلے میں جاؤں گا اور میں خراب ہو جاؤں گا. اچھا خراب ہونا کیا ہوتا ہے؟ پرابلم کہاں سے ہوگا؟ تو یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں آپ. آپ روک کر کسی چیز کو بہتر نہیں کر سکتے. یہ روکنا جو ہے یہ بالکل سپرنگ والا کام ہوتا ہے. آپ سپرنگ کو دباتے چلے جاتے ہیں، دباتے چلے، جب تک آپ کی طاقت ہے وہ دبا رہتا ہے. جس دن آپ کی طاقت کم ہو جاتی ہے یا آپ ہاتھ ہٹاتے ہیں تو یہ سپرنگ پھر وہیں واپس نہیں آتا، یہ پھر گیا. تو بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ انفلوئنس ہو رہے ہیں آپ بھی، اور آپ کیا کر رہے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. صرف بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کسی کے گریڈ سے انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہیں، متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ بھی یہی گریڈز لے. آپ کسی کی ترقی سے انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں آپ کا بچہ بھی یہی ہو. ایک بندے نے فیکٹری لگا لی ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میرا بچہ بھی ایسے ہو. کسی کی بہو خوبصورت آ گئی ہے تو ماؤں کا تو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ میری اپنی بہو بھی کوئی چاند ستارہ ہونی چاہیے. یہ وہ ایلیمنٹس ہیں نا، آپ بھی متاثر ہی ہو رہے ہیں. تو جب آپ خود بھی متاثر ہو کر ایک لمٹ سے آگے چلے گئے ہوتے ہیں تو بچوں کو روکنا ممکن ہی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو روک رہے ہوں اور خود یہی کام کر رہے ہوں. یعنی اگر آپ کے گھر میں یہ رواج ہے کہ سب اپنے فون پہ بیٹھتے ہیں آپ سمیت، تو اب یہ رکنا ممکن نہیں رہے گا. لیکن آپ اگر اس کو کچھ قیود کے اندر بند کر لیتے ہیں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے آپ نے گیمنگ کلچر کی بات کی، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم باہر نکلتے تھے، ہم گلی محلے میں جاتے تھے، ہم گلی محلے میں کرکٹ کھیلتے تھے، فزیکل ایکٹیویٹی کرتے تھے، گراؤنڈز میں جاتے تھے. ہمیں لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا تھا، بچوں سے ڈیل کرنا پڑتا تھا، لڑائی جھگڑے نمٹانے پڑتے تھے، گھر تک بات نہ آ جائے، فلاں نہ ہو جائے، یہ نہ ہو. تو آپ کے اندر ایک اسٹریٹ سمارٹنس پیدا ہوتی تھی، اسٹریٹ وزڈم پیدا ہوتا تھا. آپ چیزوں کو سمجھنے لگتے تھے، آپ کو ڈیل کرنا آ جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا تھا جس کو آپ استعمال کرتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے کمپیوٹر کھلا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک فیک دنیا ہے جس میں گولیاں چل رہی ہیں، گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور اس فیک دنیا کے اندر وہ 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے. اس کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، وہیں پر وہ گیمز کھیل رہے ہیں. تو یہ اصل میں صرف انفلوئنس نہیں ہو رہے، یہ اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود کر کے اس ڈبے کے اندر لے کر جا رہے ہیں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف آپ کو یاد ہوگا ایک گیم ایک زمانے میں وہ جو پب جی کے نام سے کہیں آئی تھی جس میں پھر باقاعدہ حادثے ہونے شروع ہو گئے تھے. تو اصل بات یہ ہے
کہ اس کا مطلب یہ جب آپ 8 گھنٹے دیکھیں، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہم روز 8 گھنٹے بیٹھ کے گفتگو کرتے رہیں تو ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے انفلوئنس ہوں گے نا. ہو سکتا ہے آپ کی شخصیت مجھ پر اثر انداز ہونی شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے میری شخصیت آپ پر اثر انداز ہونی شروع ہو جائے. جیسے ہم روز اسکول جاتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے گزارتے ہیں، اور وقت آ جاتا ہے کہ ہم اپنے ٹیچر سے انفلوئنس ہونے لگ جاتے ہیں، اور ٹیچر اچھا ہو تو اس کا انفلوئنس بالکل اور طرح کا ہوتا ہے، اور برا ہو تو انفلوئنس اور طرح. تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ یہ جو نئی دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے انسان کو سکویز کر کے لا کے اسکرین میں ڈال دیا ہے. انسان اس سے بہت بڑی چیز ہے. انسان کا پوٹینشل صرف سکرین نہیں ہے، تو اس کے اندر تو اس کو باہر کھڑے ہو کے کسی پوٹینشل پر پہنچنا چاہیے کہ اس کو سکرین مل سکے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان کو سکویز کر کے پہلے سکرین میں لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ بڑا انسان بن کے نکلنا شروع ہوتا ہے. یہ الٹ ہو گیا ہے. اور وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا، یہ جو اخلاقی انحطاط ہے، جب قومیں اس جگہ پر چلی جاتی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. دیکھیں میں پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس مجھ سے ویڈیو کسی نے شیئر کی، کسی روڈ کے اوپر موٹر سائیکلوں کے پہ بچے ریسیں لگا رہے ہیں. تو میں نے ایسے ہی ان سے پوچھا، میں نے کہ یہ سائڈوں پہ اتنے لوگ کون کھڑے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ان کی ویڈیوز بنانے آئے ہوئے ہیں، کیمرے لیے ہوئے ہیں انہوں نے ہاتھ میں، اور وہ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، موٹر سائیکل کی ریسنگ ہو رہی ہے، انکوئزیٹو ہو جاتے ہیں لوگ روڈز کے اوپر. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ بھگا رہا ہے موٹر سائیکل، اس کے کیمرے سے اس نے ویڈیو بنائی ہے، یہ مشہور ہو گیا ہے، تو میں اس کی ویڈیو بنا کر مشہور ہو سکتا ہوں. تو آپ پہلے ویڈیو بنائیں گے، پھر آپ وہی اسی طرح موٹر سائیکل چلانے لگیں گے، پھر آپ ویلی کرنے لگیں گے، پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کو کسی جگہ کوئی بنیاد، کوئی جگہ رکھنی پڑتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات پازیٹیو انفلوئنس بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو بلکہ اگر اس کے لیے میں لفظ استعمال کروں، اوور لوڈ ہو جائے تو وہ پرابلمٹک ہوتا ہے. کسی بھی چیز کی ایکسٹریم تو اچھی نہیں ہے آف کورس نہیں، اور پھر وہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی آپ دیکھیں ہم نیک ہوتے ہیں، پھر ہم نیکی دکھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. ریلیجس انفلوئنس جو ہے وہ بھی آج کل بہت آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملے گا. اور یہ بھی جو ہے نا ینگ جنریشن کہتی ہے کہ وی کین کنیکٹ مور ٹو ریلیجس انفلوئنس آن انسٹاگرام اینڈ پلیٹفارمز رادر دین سٹنگ ان اے فارمل سیٹنگ. تو اٹس کائنڈ آف این ایز جو کہ ان کو فیل ہو رہی ہے. یہ اگر میں یوں کہوں کہ ریلیجس انفلوئنس کم اور ریلیجس انسان کا انفلوئنس زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جیسا ریلیجس انسان آپ کے سامنے ہوگا اور جس طرح کے ریلیجس انسان سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں، آپ اسی سے ہوں گے. میں نے بھی آپ سے یہ کہا تھا نا کہ انسان انفلوئنس بھی، متاثر بھی اپنے کیلیبر کے لحاظ سے ہوتا ہے. یعنی وہ جان ایلیا والی بات ہے کہ بھائی ہم تو اتنا ہی سوچ سکتے تھے. تو یہ جو ہم جتنا سوچ سکتے ہیں وہ یہی ہے، یہ لمٹ ہے ہماری. جب ہماری ٹریننگ ہی اتنی ہوئی ہوتی ہے تو ہم اس سے زیادہ نہیں جا سکتے آگے، وہ کیلیبر وہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں جب آپ اسکرال کرتے ہیں، آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں، آپ انسٹاگرام کو دیکھ لیں، آپ فیس بک کو دیکھ لیں، جس بھی سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، آپ کو وہاں پر جو چیز نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ آپ کو وہاں پر وہ چیزیں نظر آئیں گی جو پروڈکٹیو نہیں ہیں، جن کے ہاں جس میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، جس میں کوئی تربیت کی چیز نہیں ہے. آپ کو بڑی تعداد میں زیادہ انفلوئنس کرتی ہوئی چیزیں کیا نظر آئیں گی کہ جہاں پر شیخی ہوگی، شو بازی ہوگی، بالکل جملے ہوں گے، بےہودگی ہوگی، ڈی گریڈ کرنا ہوگا، روسٹنگ ہوگی. کسی یعنی ایون علمی حلقوں کے اندر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوگی، مناظرہ ہوگا. تو یہی چیزیں متاثر کر رہی ہوں گی. This is the only way they can get followers and views. تو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھا وہی جاتا ہے. یعنی آپ نے جو قوم کی اوور آل معاشرے میں جو بھی تربیت کا عمل ہوا ہے، جو بھی اخلاقی جگہ ہے اس کی، جو بھی کردار کی جگہ ہے اس کی، وہ اسی جگہ تک محدود ہو کر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اٹریکٹ وہی کرتی ہیں. جیسے میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ محلے میں ہو سکتا ہے 1-2 لوگ ہوں جو بہت اچھے نمازی پرہیزگار ہوں، اور 2 لوگ ہوں جو بہت ہی بدمعاش قسم کے ہوں، اور میں ان کی طرف لپکنا شروع ہو جاؤں. تو میرے پاس چوائسز تو دونوں تھیں. میں ادھر زیادہ لپکا ہوں کیونکہ وہاں پر چام زیادہ ہے،
یہ ذرا شرافت کی دنیا ہے، یہاں پر اس طرح کی شہرت، اس طرح سے لوگ نہیں جاننے لگتے، کچھ نہیں، آپ خاموشی سے جاتے ہیں اپنی نماز پڑھ کے تو واپس پھر اچھے کانٹینٹ میں چارم کیسے ڈالیں بتائیں، کیسے لوگوں کو متاثر کریں کہ اچھا انٹلیکچوئل. بچوں کی یہ تربیت کریں کہ ان کو 2-3 کام زندگی میں کرنے چاہیے جو وہ بھول گئے ہیں. ایک یہ کہ ان کو بور ہونا چاہیے. ہر وقت کی انٹرٹینمنٹ، ہر وقت کی ایکٹیویٹی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. کچھ وقت ایسا جو میں خود اپنے ساتھ گزاروں اور میں کچھ بور ہو جاؤں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو ایک تو یہ ان کو سکھانا چاہیے کہ کریں. دوسرا یہ کہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بھولنے لگتے ہیں، خود اپنی شخصیت کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، خود اپنی شخصیت کے متعلق کچھ فیک چیزوں کو ساتھ میں ابھار کر رکھنا یہ ضرورت بن جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے ایک زمین لی اور آپ نے اس کے اندر ایک ٹوٹا پھوٹا سا لکڑی کا کمرہ ڈالا اور اس میں آپ رہ رہے ہیں، لیکن آپ نے دیواریں اتنی اونچی کر لیں کہ باہر سے دیکھنے والے کو لگے کہ آپ کسی قلعے میں رہ رہے ہیں. تو یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے اندر جہاں آپ کا کمفرٹ زون تھا، جہاں آپ کو آرام کرنا تھا، جہاں آپ جا کے تشریف فرما ہوتے تھے، سوتے تھے، اٹھتے تھے، جاگتے تھے، وہ والی جگہ کی بجائے آپ نے جو دکھانے کی جگہ ہے اس کو ابھارنا شروع کر دیا. تو ہمارے ہاں جو زیادہ نقصان دہ چیز بنتی ہے وہ یہ ریلیجس انسان کا انفلوئنسر بن جانا ہے. یعنی وہ اگر تو پازیٹیو ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کانٹینٹ ہوگا نا. ریلیجس آدمی کے پاس کانٹینٹ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے کانٹینٹ کو پریزنٹ کر رہا ہے، اس کی ریسیپٹیو ہے لوگ اس کے اس کانٹینٹ کے لیے، تو وہ آگے بڑھے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا چیز متاثر کر رہی ہوگی؟ کبھی اس کی گاڑی متاثر کر رہی ہوگی، کبھی اس کی گفتگو متاثر کر رہی ہوگی، کبھی اس کی زبان متاثر کر رہی ہوگی، کبھی اس کے لطیفے متاثر کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے ٹولز کے طور پر اختیار کر لی ہیں کہ کیونکہ بات نہیں سنی جا رہی، بات کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، تو اس اینگل سے رکھ دیا جائے تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی سیریس چیز باوقار طریقے سے، کوئی اعتراض کوئی بھی، وہ اس طرح سے سامنے نہیں آتا. بالکل، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح سے ڈس ایگری بھی کرنا ہے کسی چیز سے. ابھی آپ نے جب کہا کہ وی نیڈ ٹو ٹیچ چلڈرن کہ آپ نے بور بھی ہونا ہے اور اس میں بھی کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، دس از سم تھنگ نیچرل. تو میں سوچی تھی کہ ریزیلینس بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آج جس ٹائم پہ بچے جو ینگر جنریشن ہے ان کا سارا کام بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سے ہی کنیکٹڈ ہے، اینڈ دین اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ناٹ سی دا نوٹیفیکیشن اور ناٹ سی اینی ریل. اس کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے سامنے کیک پڑا ہوا ہے اینڈ دین یو آر آسکڈ پلیز ڈونٹ ایٹ دس کیک. تو اس کے لیے وہ جو ایک برداشت ہے آپ کے اندر، ایک جو ریزیلینس ہے، اس کو پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ تب ہوگی جب آپ اس کے پیرالل میں ایکٹیویٹی دیں گے نا ان کو. دیکھیں ہمارے ہاں وہ جو پیرالل ایکٹیویٹی ہے وہ پیدا ہی نہیں کی جاتی. یعنی ایسے والدین ہیں نا جو پھر اپنی ان مصروفیات سے خود بھی ٹی وی سے اور اسکرینوں سے باہر نکلتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو کہیں اسپورٹس میں لے کے جاتے ہیں، کہیں شام کو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی چیز کو اکٹھے بیٹھ کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں. وہ ایکٹیویٹی اگر آپ نہیں پیدا کریں گے تو اس میں تو ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، اسی کے اندر وہ جئیں گے، اسی کے اندر رہیں گے. تو آپ کو ایکٹیویٹی پیدا کرنی ہوگی، وہ اس کے پیرالل میں ہوتی ہے. جیسے انٹرٹینمنٹ ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھی انٹرٹینمنٹ کی طرف جائے، بری کی طرف نہ جائے، تو آپ کو بری کے پیرالل میں اچھی انٹرٹینمنٹ کھڑی کرنی پڑے گی. تو کانٹینٹ تو پروڈیوس کرنا ہی پڑے گا، لوگوں کو بہتر کانٹینٹ دینا ہی پڑے گا، اس سے باہر نکل کر کہ وہ کتنا دیکھا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا الگوریدمز اور پورا سسٹم بھی تو ایسے بنا ہوا ہے نا، آپ اچھا کانٹینٹ بنائیں، بٹ اگر جب تک آپ اس الگوریدم کو فالو نہیں کریں گے جس نے اس کو فلیش کرنا ہے کسی کی اسکرین پر، آپ الگوریدم اصل میں کیا ہے؟ وہ ٹرینڈ ہے نا. جو چیز زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ چیز ٹرینڈ ہونے لگ جائے گی اور الگوریدم اس کو اٹھانا شروع کر دے گا. تو یہی وہ چیز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ دیکھی کون سی جا رہی ہیں چیزیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے کبھی بھی نہیں لیا، کنٹروورشل چیزوں کو نہیں لے کے آنا چاہیے، لیکن آپ غور کریں کہ اس وقت جو پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں انفلوئنسرز میں، تو آپ مجھے ذرا بتائیے ان کا ترہ امتیاز کیا چیز ہے جو ایک انفلوئنسر کے طور پر ان میں دیکھی جا سکتی ہے؟
یعنی اپنی گاڑیاں دکھا لینے سے یا اپنے ارد گرد کو دکھا لینے سے یا اپنی شخصیت کا پیسہ دکھا لینے سے یا کوئی الٹی سیدھی حرکتیں دکھا لینے سے انفلوئنسر ہو جاتا ہے انسان. اس میں آپ نے کیا کیا؟ اس کی مثال ایسے ہے، میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بڑی جلدی آ گیا ہوں اور میں راستے میں ایک گاڑی پہ آ رہا تھا تو میری ایک گاڑی سے ریس بھی لگ گئی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ انسان کا امتیاز تو یہ ہے کہ وہ خود بھاگتا ہے. تو اگر آپ بھاگنے میں کسی سے جیت کر آئے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ایک گاڑی میں بیٹھ کر آپ نے ایکسیلیٹر کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے تو یہ اس میں آپ کا کیا کمال تھا؟ آپ اچھے ڈرائیور ہیں، بس ٹھیک ہے، کافی ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے نا. آپ پیرلل ایکٹیویٹیز پیدا کریں، پیرلل چیزیں دیں، پیرلل انٹرٹینمنٹ دیں. آپ چاہتے ہیں بچے بائکس کے اوپر ہی حرکتیں نہ کریں تو ان کو جگہ دے دیں، کیونکہ بچے کے اندر تھرل کا جذبہ تو ہے، وہ نکلنا تو چاہتا ہے، تو آپ اس کے لیے مواقع پیدا کر دیں کہ وہ کہاں پہ جائے. تو یہ اصل میں روکنا کوئی عمل نہیں ہے، آپ کو پیرلل ایکٹیویٹیز ہی پیدا کرنی ہے. آپ کے ہاں جتنے انفلوئنسر ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، وہ اپنی فیک شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں جس کا نتیجہ نکل رہا ہے. جیسے یہ فیک اوتھینٹسٹی دکھانا، آپ کو دکھا کچھ رہے ہیں اور اسکرین پہ، لیکن اس کے پیچھے کی اسٹوری کچھ اور ہی ہوتی ہے. اینڈ دین وین یو سی اٹ یو آر لائک نو آئی وانٹ ٹو بی لائک دس، کیونکہ آپ کو یہ اوتھینٹک لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح مینیپولیشن ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر مس انفارمیشن ہے کہ آپ کوئی چیز اس کے اندر وہ چیز صرف ہے نہیں، لیکن آپ پھر بیان کر رہے ہیں کہ نہیں، دس پروڈکٹ اور دس پرسن اور دس تھنگ کیریز دس کائنڈ آف ایٹریبیوٹ کہ آپ اس کو خریدیں. تو وہ ایک مس انفارمیشن بھی پھیلانا. تو دیز تھنگز آر ویری ڈینجرس. میرے لیے ایک اور بہت ہی کنسرننگ پوائنٹ یہ تھا، کیونکہ ابھی ہم یو ور ایکسپلیننگ کہ ہاؤ کین وی میک تھنگس بیٹر بائی دیز اسمال اسٹیپس. کیونکہ تھوڑا سا میرا اس سے فوڈ سے تھوڑا سا تعلق ہے، تو میں یہ بھی دیکھتی ہوں، آئی ایم شیور ہم سب نے اس چیز کو وٹنس کیا ہوگا کہ کس طرح یہ جو فوڈ بلاگرز ہوتے ہیں، دے گو ٹو اے ریسٹورینٹ اینڈ دے آر ریویوئنگ دا فوڈ اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل پیپل کہ یہ کھانا اچھا ہے، آپ یہاں آئیں، دا ریسٹورینٹ از گڈ. سو وین دا کمپنی از پیئنگ یو، وین دا برانڈ از پیئنگ یو، تو آپ باؤنڈ ہوتے ہیں تعریف کرنے کے لیے. سو اب آپ اس کی کوئی کسی بھی قسم کی نیگیٹو پوائنٹ آف کورس اگر آپ بولیں گے تو یو ول ناٹ گیٹ دا منی. دس از یور بزنس، دس از ہاؤ یو آر میکنگ منی. تو بینگ اے مورل پرسن، اب اس اسٹیج پر جب آپ سچ بولیں گے تو آف کورس نو بڈی از گوئنگ ٹو کم ٹو یو اینڈ سے کہ آپ ہمارا برانڈ پروموٹ کریں، یا ہمارے ریسٹورینٹ کے بارے میں کچھ کہیں، یا فوڈ کے بارے میں کچھ کہیں. تو یہ بہت باریک لائن ہے. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آئی ایم ناٹ ڈاؤٹنگ اینی، کسی کی نیت پہ نہیں میں ڈاؤٹ کری، بٹ میں ایک جائزہ، میں اپنے آپ کو کھڑا کری ہوں اس جگہ پہ. تو سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ریویو ہو رہا ہوتا ہے تو 3 چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بٹ دس نیڈ سم امپروومنٹ. تو آئی فیل لائک کہ شاید یہ ایک اپنی مورل ویلیو کو سامنے رکھتے ہوئے شاید وہ انسان یہ اپنے آپ کو کنونس کر رہا ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی ہیو ڈن دس، آئی ہیو سیڈ کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں تھی. تو ادھر آپ کیسے اور ہیں وہ بھی انفلوئنسر ہی ہیں نا، اور انہوں نے اس طرح سے کام اپنا کرنا ہے، پیسے بھی کمانے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو ڈرا لائن؟ بیکاز سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ بہت باریک ایک لائن بن جاتی ہے اگر آپ صحیح نیت سے بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ اور سچ کے درمیان کی لائن ہے نا، یہ ہیئر لائن فریکچر کی طرح کی چیز ہوتی ہے. بالکل بس ایک باریک سی چیز ہے جس سے آپ ادھر کود جائیں ادھر کود جائیں، نہیں پتہ چلتا. آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اکانومی بڑی ہو گئی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی دکان ڈال کے آپ کا گھر ور چل جاتا تھا، آپ کے لیے کافی تھا. اب آپ کو ایک بڑا سٹور بنانا ہے، آپ کو گاڑی بھی لینی ہے، آپ کو بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا ہے، آپ کا گھر بڑا بھی ہونا چاہیے، آپ کو میک اپ بھی کرنا ہے، آپ کو کپڑے بھی خریدنے ہیں. تو آپ کی اکانومی بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کو اب بہت ساری چیزوں کے لیے اور بھی کام کرنا پڑ رہا ہے. تو اب آپ سیکریفائسز کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے پوٹینشیل میں، مثال کے طور پر ایک آدمی کھانے کو اچھا دیکھ لیتا ہے، اچھا پہچان لیتا ہے، وہ کھانے کے متعلق کوئی اچھا تبصرہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ضرور کریں. لیکن اگر وہ بالکل سچ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو وہی کچھ ملے گا جو ویوز سے مل سکتا ہے، کچھ دال روٹی چل جائے گی. لیکن اگر آپ کو اب اس کے اندر سے بہت کچھ نکالنا ہے تو پھر آپ کو وہ کام کرنے پڑیں گے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی. اب آپ دیکھیں اس میں مسئلہ کیا ہے، اور ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے تو پیسے لیے ہیں، ہم نے ایک برانڈ کو سپورٹ کر دیا، ٹھیک.
پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی وہاں پہ، ایک آدمی کے بچے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں فلاں جگہ پہ کھانا کھانے جانا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا کھانا بہت اچھا ہے، اور وہ آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے اس کے لیے کچھ جمع پونجی اکٹھی کرے گا، کچھ پیسے ویسے کر کے اس کے بعد یہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں جائے گا، اور پھر اگر وہاں جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ تو نہیں تھی جگہ جیسی بتائی گئی تھی، تو آپ ذرا غور کریں، آپ نے صرف جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کسی کا نقصان بھی کرا دیا ہے، آپ نے کسی کی زندگی کے لیے ایک مسئلہ بھی پیدا کر دیا ہے. تو آپ کو ان تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے، اور یہ صرف اس طرف فوڈ بلاگنگ وغیرہ میں نہیں ہے. بالکل، آپ دیکھیں بہت ساری خواتین ہیں آج کل، آپ کو بہت ساری ویڈیوز نظر آ جائیں گی جس میں یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گورا کرنا ہے تو فلاں کریمیں لگا لو، وزن کم کرنا ہے تو یہ پی لو، اور فلاں کرنا ہے تو یہ کر لو. تو یہ بہت سارے ٹوٹکے اور بہت ساری عجیب عجیب چیزیں ہیں. ایون پالیٹکس میں بھی آپ اس کو انفلوئنسر کلچر کو سافٹ پاور کے طور پر یوز کیا جاتا ہے، بڑی شدت سے بلکہ استعمال کیا جا رہا ہے. جی بالکل، بلکہ اس کا ایک اگلا نتیجہ بھی نکلتا ہے جو کرمنل نوعیت کا نتیجہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے اس انفلوئنس کو یا اپنی اس شہرت کو آپ لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے صرف ان کے جذبات میں نہیں، ان سے کام نکلوانے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، پولیس والوں سے کسی، تو آپ وہاں پر بھی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے ہاں یہ عام رویہ ہے کہ وہ ایک آدمی موبائل نکالتا ہے اور وہ ویڈیو بنانی شروع کر دیتا. تو یہ ہم عام طور سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں ایکچولی؟ اگر آپ دیکھیں تو میں اس کو یہ بلیک میل کر رہا ہوں کہ تم جو غلط کر رہے ہو میں اس کی ویڈیو بناؤں گا اور میں یہ ڈال دوں گا. اور بعض اوقات وہ غلط نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی ایک پولیس والے نے اگر آپ کو سگنل توڑنے پہ روکا ہے یا سگنل کراس کرنے پہ روکا ہے تو یہ اس نے کام تو ٹھیک کیا، بالکل یہی کرنا چاہیے تھا اسے. لیکن آپ اصل میں اس کو مس انفارمیشن دیں گے نا. اب آپ وہ ویڈیو ڈال کے کہیں گے کہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے، یہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے، مجھے پولیس والے نے تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ نقصانات ہیں جو پرابلم بنتے ہیں، جہاں سے ہمیں اصل میں ہم ڈرتے ہیں اس سب سے. لیکن بہرحال دنیا میں جب چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، ترقی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ گردن ریت میں رکھ کر خوش تو نہیں ہو سکتے. تو آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ اب یہ سب چیزیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس میں بہتری کیا کر سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی، بیکاز آئی ہیو بن تھنکنگ اباؤٹ دس انفلوئنسر کلچر اور انفلوئنس جو لوگ کرتے ہیں، اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس میں سے بہت کچھ اچھے پوائنٹس بھی، تاکہ ایک وہ نہ لگے کہ ہم یہاں بیٹھ کے بیش کر رہے ہیں، ہم اچھی بھی کوئی چیزیں جو نکال سکتے ہیں. سو آئی کیم اکراس دس تھنگ، اور مجھے یاد آیا آف کورس میموری کو جو ہے نا تھوڑا سا ریوائنڈ کیا. آپ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آف کورس دا نیم، لے بھی نہیں شاید سکتے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہم پاکستان میں ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ کیمپین چلی تھی، بیکاز آئرن کی کمی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. سو اے ویری انفلوئنشیل پرسن واز ہائرڈ فار دس پرپز، اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ بہت ہی زبردست انفلوئنشیل پرسن ہیں، ہوں گے. بہت ان کا ویزیبل بھی کام بھی نظر آتا ہے اینڈ ایوری تھنگ. And the product he was promoting was very good for iron deficiency. But if you see the product details, اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہارمفل ہیں. تو اب کسی کی نیت تو نہیں ہے کہ میں کوئی بری چیز پروموٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا میں اس کے لیے ایک انفلوئنس کا ذریعہ بن رہا ہوں. بٹ دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کہیں کہ یار یہ چیز ہوئی، اب اس میں سے کچھ آپ نے غلط نہیں پہنچائی چیز. اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ ناؤ کہ وہ آپ کیسے لائن ڈرا کریں گے. مجھے بھی اگر کچھ پروموٹ کرنا ہے تو اب وین آئی واز اسکروٹنائزنگ دس، تو میں کہتی یار اب کتنی آپ کو ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں، اگر یہ ڈیٹیل نہیں بھی ہے اور آپ نے کچھ کر بھی دیے، لیٹر آن یو گیٹ ٹو نو کہ اچھا فلانی کمپنی از سپورٹنگ دس پرپز، یا فلانا برانڈ از سپورٹنگ دس کائنڈ آف پولیٹیکل پارٹی اور سم تھنگ لائک دیٹ وچ یو ڈونٹ. تو یہ بھی ایک ہے کہ آپ اس دلدل کے اندر، یہ جو انفلوئنس ہونے والا جو ایک سی ہے، اس کے اندر اس طرح سے بہہ جاتے ہیں کہ آپ ان مدعوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کو بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، اس انفارمیشن کے بارے میں جو کہ سچ نہیں ہے. سو وہ جو ایک بالکل کلیئر لائن ہے وہ تو آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آ سکتی ہے. دس از ویری ویری ڈینجرس آئی گیس. اینڈ کون اس کے بارے میں بتائے گا؟ مطلب کہ میں پھر سے وہی سوال میرے دماغ میں گھومتا ہے کہ اف می بینگ این ایلڈر این اڈلٹ پرسن جو کہ ایک ریشنل انسان ہے، سوچنے والا ہے، مجھے ہر چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہو سکتا. اگر مجھے نئی انفارمیشن، میں کس طرح سے
गाइड कर सकती हूँ। आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए बाज़ार में जाती हैं तो आपको अगर शक पड़ गया है तो आप उस पर कोई सर्टिफिकेशन देखेंगी, आप देखेंगी ये अप्रूव्ड है नहीं है, आप देखेंगी कि इसको कोई गवर्नमेंट के इदारे ने किया नहीं किया, ये FDA अप्रूव्ड है, ये फलां। जब लोग सही जगह से डील कर रहे होते हैं, ख़ुद वो लोग भी जो ब्रांड इंडोर्समेंट्स कर रहे होते हैं या इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अगर तो उनका मतमय नज़र सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, मेरे पास पैसे आने चाहिए, दैट डजंट मैटर कि वो क्या है क्या नहीं है, तो फिर ये चीज़ नहीं पैदा होती। तो ज़राए आज भी मौजूद हैं, आज भी लोगों को ये पता है कि कैसे हम चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप देखें, बाज़ लोग रेस्टोरेंट्स में जाना होता है ना, तो पहले ये देखते हैं कि यार ये पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसको किया हुआ है नहीं किया हुआ, इसके पास जो गोश्त आता है उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है नहीं लगी हुई, ये सही जगह से ले रहे हैं नहीं ले रहे, ये सब करते हैं ना। बिल्कुल तो जब आपने इन्फ्लुएंसर बनना है, जब आपने लोगों को मुतासिर करना है अपनी किसी चीज़ से, तो उस वक्त आपको भी यही करना। आप ये देख सकते हैं, मैंने भी आपसे कहा था कि ये प्रॉब्लम नहीं है कि इसको कैसे देखें, लाइन कैसे लगाएं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आप लगाना चाहते हैं, हम लगाना नहीं चाहते। उसकी वजह यह है कि इकॉनमी, पैसा, रोटी, पेट और अब बहुत सारी लग्जरीज़ जो नेसेसिटीज़ बन गई हैं, ये हमारे लिए मसला है। हमें इनके पीछे भागना है, हमें ये चीज़ें लाजमन लेनी है। आप देखें ना, आपने इस वक्त ये जिस अब एरा की हम बात कर रहे हैं, आप ज़रा गौर करके देखें तो इस एरा के अंदर आपको बहुत सी वो चीज़ें ना चाहते हुए भी चाहिए जो असल में आपकी चाहत नहीं है। हाँ, ऐसे लेकिन लग रहा है आपकी कि चाहत बन भी गई हैं। हाँ, ऐसे लगता है कि जैसे हम सब कंज्यूमरिज्म का हिस्सा बन गए और अपने आप को उसमें से निकालना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप देखें ना, पहले ये था कि बच्चा बाहर गया हुआ है तो अब इससे रब्ता कैसे होगा, लेट हो गया है, परेशानी होगी, माँ टहल रही होगी बरामदे में कि आएगा तो उससे पूछेंगे, नींद नहीं आ रही, रात को देर हो गई। अब क्या मामला है कि फ़ोन उसके पास है, बैटरी ख़त्म हो गई, तो आपको अब ये परेशानी नहीं, आपको अब परेशानी होती है कि तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तुम्हारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो आप ख़ुद एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी भी पैदा करते चले जा रहे हैं और उसको फिर ज़रूरत से भी जोड़ना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, चलने फिरने में हमारे लिए सवारी तो सवारी के तौर पर थी ना, लेकिन फिर हमें ब्रांड्स बनाकर, लग्जरी दिखाकर, उसके अंदर से एक आदमी निकल रहा है, वो सूटेड बूटेड है, उसने ब्रांडेड जूते पहने हुए हैं, ब्रांडेड सूट पहना हुआ है, जब वो वहाँ से निकलता है तो एक ऑरा है, लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो अब आपने वो गाड़ी, असल में तो गाड़ी बेचनी। मैं एक मरतबा यहाँ कैवलरी ग्राउंड से गुजर रहा था तो बिल्कुल सामने मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ देखा, एक खातून की तस्वीर थी। मेरे साथ एक दोस्त थे तो मैंने उनसे पूछा कि ये किस चीज़ का ऐड है, तुम्हें पता है? उसने गौर किया और उसने कहा कि यार उसके हाथ में मोबाइल तो है। मैंने कहा यार जिस चीज़ का ऐड है वो इतना सा है हाथ में और वो इतनी बड़ी खातून है वहाँ पे, तो ये जो यानी प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है। तो आप पहले आप देखें उसको आप इन्फ्लुएंस कहाँ से करना चाह रहे हैं। तो अर्ज़ सिर्फ ये है कि आपने इंसान को एक डमी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया, तो इसका नतीजा ये निकलेगा। आप एक तरफ इसकी तहरीक चलाना चाहते हैं कि किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, लेकिन जब आपने कोई अमीर आदमी दिखाना है या आपने कोई खाता पीता आदमी दिखाना है, कोई आदमी इन्फ्लुएंसर के तौर पर दिखाना है, ड्रामा बनाना है, मूवी बनानी है, तो आप जिस तरह का इंसान दिखाते हैं वही जहन बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसे क्यों नहीं होता? आप देखिए, हमने एज अ व्यूअर अटेंशन इकोनॉमी तो क्रिएट कर दी है हमारी वजह से, ठीक है, हम व्यूअर हैं और उसको सब कैश कर रहे हैं। चाहे आप उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिलीजियस इन्फ्लुएंस से देखें, आप उसको कंज्यूमरिज्म से देख लें, या फिर आप उसको पॉलिटिकल साइड से देख लें। एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, एवरीबडी इज़ कैशिंग इट, एवरीबडी इज़ यूजिंग इट इन अ वेरी वेरी नाइस वे। तो इस सारी पिक्चर के अंदर लाइक हाउ कैन वी रियलाइज दिस थिंग कि यार हम ही वो व्यूअर हैं, लाइक वी आर एक्चुअली सेलिंग आवरसेल्व्स। वो हमें लग नहीं रहा कि हम अपने आप को बेच रहे हैं, वी आर एक्चुअली, हमें लग रहा है कि शायद वी आर गेटिंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट, दिस इज समथिंग बेनिफिशियल फॉर अस। बट वो जो है पॉइंट जहाँ पे वन शुड रियलाइज, ये किसी को भी नहीं लग रहा कि बेनिफिशियल है। हम अपना वक्त सर्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत है। देखें, वक्त का इसराफ जो है ये भी एक मसला है ना।
آپ میں سے آپ کے ارد گرد کتنے لوگ ہیں کہ جو اس لیے سوشل میڈیا بہت دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سیکھنا ہے؟ دے آر جسٹ سرفنگ, دے آر ویسٹنگ دیئر ٹائم. تو اصل میں وہاں پر ٹائم کل کرنا ہے. تو ٹائم کل کرتے ہوئے آپ کے اپنے کیلیبر کے لحاظ سے جو چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں گے, الگوریتھم آپ کو بالکل انہی چیزوں کو دکھانا شروع کر دے گا اور انہی میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہاں ہے, یعنی جو پرابلم ہے وہ یہاں پر ہے. آپ کو اپنے ہاں لائن لگانی ہے. آپ یہ طے کریں گے کہ مجھے یہ چیزیں دیکھنی ہیں یا نہیں دیکھنی, مجھے ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا, میں نے اپنے آپ کو اس نشے کا عادی کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور یہ جب آپ فیصلہ کریں گے اور یہ سکھا بھی دیں گے کہ اچھی چیزیں کیا ہیں, آلٹرنیٹس کیا ہیں, وہ الٹرنیٹیوز جن کے اندر سے آپ بچوں کو یہ سکھا سکیں کہ وہ اور کیا کر سکتے ہیں. کتابیں پڑھیں گے, کوئی نالج اپنے لیے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی نہیں پڑھ رہے, خود بھی نہیں چیزوں کو دیکھ رہے, خود آپ کے ہاں بھی وہی موبائل, وہی اسکرین, وہی ٹی وی چل رہا ہے, تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ باقیوں کے لیے. تو پھر یہ ڈیجیٹل لٹریسی کون کرے گا ڈیولپ؟ آپ کانٹینٹ آپ دیکھیں, ہم جو جتنا بھی کانٹینٹ دیکھتے ہیں, کہاں آپ کو کوئی ایک بھی ایسا پیج ملے یا کچھ ملے جو آخر ڈیجیٹل لٹریسی سکھا رہا ہو, بتا رہا ہو. اب تو سب بات کر رہے ہیں, اکنالج بھی کر رہے ہیں کہ ہارم ہے, مس انفارمیشن ہے, مینیپولیشن ہے, آپ کی پوری شناخت تبدیل ہو رہی ہے. آپ دیکھیں پیپل آر آئیڈینٹیفائنگ دیم سیلوز ناٹ جسٹ ود سم پروناؤنس. اب تو بہت ابسرڈ چیزیں ہیں کہ مختلف قسم کے جانوروں سے, ایگزیکٹلی دس از ہیپننگ. کوئی کہہ رہا ہے میں کراکوڈائل ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں اسنیک ہوں. یو سی دیز کائنڈ آف ابسرڈ تھنگز اینڈ ڈسٹرائنگ آئیڈینٹیٹیز. تو یہ جو ایک ایجوکیشن ہے جو آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں ہونی چاہیے, سوشل میڈیا کے بارے میں ہونی چاہیے, یہ لٹریسی کیسے آئے گی؟ آئی ڈونٹ سی کانٹینٹ لائک دس کہ کوئی بیٹھ کے یہ بتا رہا ہے. عرض یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں, ترقی ہوتی ہے, نئی چیزیں آ جاتی ہیں, لوگ ان کو کچھ وقت لگتا ہے سیٹل ہونے میں. میں نا امید نہیں ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں, جب انہی سب چیزوں کے ساتھ آپ کی اکانومی جڑتی چلی جائے گی تو اس کے اندر بہتری بھی آنے کے امکان پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سبھی لوگ جو ہیں وہ کوئی بےہودگی کر رہے ہوں گے, کوئی الٹی سیدھی حرکت کر رہے ہوں گے, کوئی ادھر ادھر کا کانٹینٹ بنا رہے ہوں گے اور سبھی مشہور ہوتے رہیں گے. تو آہستہ آہستہ وہ جو مقابلے کی فضا ہے وہ اس میں بہتری پیدا کرنی شروع کر دے گی. یعنی انسان سوچے گا کہ میں یہ سوچوں گا میں آپ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہوں, میرا کانٹینٹ آپ سے آگے کیسے جا سکتا ہے. تو ابھی تو ریس یہ ہے کہ میرا کانٹینٹ آپ سے بہتر اگر نہیں جا رہا تو میں آپ سے زیادہ بےہودگی کر لوں, میں آپ سے زیادہ ولگیرٹی کر لوں, میں گالیاں دے لوں, میں شوخی مار لوں, میں کچھ بھی کر لوں. ابھی تک یہ ہے. لیکن اس کی ایک لمٹ ہے, کیونکہ جیسے ہر بری چیز جو ہے وہ کسی جگہ جا کر اس کو ایک بریک آنا ہے. تو جب یہ لمٹ آ جائے گی تو آپ کو پھر اس کے اندر ایکسل کرنا پڑے گا, بہتر کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. تو وہ دور ابھی آنا ہے, یہ نیا ہو رہا ہے. پرابلم جہاں سے یعنی جو مخدوش کرتا ہے وہ یہ کہ دوسری طرف ایسا نہیں کہ ٹیکنالوجی رک گئی ہے, وہ مسلسل ڈیولپ کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ بھاگنا ہی ناممکن ہو گیا ہے. یعنی آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ہم شاید وہ پہلی جنریشن ہیں, یعنی ملینیلز یا جین زی سے بھی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو ہم شاید وہ پہلی جنریشن ہیں جنہوں نے بے شمار چیزوں کو اپنے سامنے, ٹیکنالوجی کی چیزوں کو بنتے اور ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ آئیں. مثال کے طور پر آج جو پرابلم اس وقت ہمیں بیٹھ کر انسٹاگرام اور فیس بک اور یوٹیوب پہ محسوس ہو رہا ہے اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ ذرا غور کر کے دیکھیں ایک زمانے میں یہی چیز وی سی آر اور وی سی پی نے پیدا کر دی تھی. بالکل ایسے پورا ایک کلچر تھا جو ڈیولپ ہو گیا تھا. لوگ کرایوں کے اوپر وی سی آر لے کے آتے تھے, ٹی وی لے کر آتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے. کے گھروں میں شیلفز ہوتے تھے, ان کے اوپر کیسٹس پڑی بھی ہوتی تھی 100 اور وہ بڑی فیسینیٹنگ لگتی تھی. فلانٹ کر رہی ہیں غریب لوگ تو 10 روپے 100 روپے 20 روپے روز کے کرائے پر لے کے آ رہے ہوتے تھے. کرائے کے اوپر باقاعدہ پورا محلہ مل کے پیسے اکٹھے کرتا تھا اور وہ لے. اب والدین کو کیا ٹینشن ہوتی تھی کہ یہ ایک مووی وہ ہے جو ہم سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں,
اس کے بعد یہ جو وی سی آر ہے یہ اٹھا کر ہم نے لاک میں رکھنا ہے, یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب جو ٹی وی ٹرالیز ہیں وہ اس طرح سے بنی ہوئی ہوتی تھی کہ جس جگہ پہ نیچے وی سی آر رکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ لاک لگا ہوا ہوتا تھا, اور وہ چابی ماں کے پاس یا باپ کے پاس ہوتی تھی. کمپیوٹر کا وہ دور ہم نے دیکھا ہے. ایک زمانے میں یہ جو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں یہ کی کے ساتھ آیا کرتے تھے, اس کے اندر ایک چابی لگی ہوئی ہوتی تھی جس سے. تو عرض صرف یہ کرنا تھا کہ یہ مسائل آج نئے نہیں ہیں, مسائل کی نوعیت بدل گئی ہے. تو جتنے مسائل تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے آپ کو بھی تبدیل ہونا پڑے گا, آپ کو بہتر ہونا پڑے گا, آپ کو الٹرنیٹ ایکٹیویٹیز پیدا کرنی پڑیں گی. اور یہ صرف کیسٹ نہیں ہے, آپ غور کر کے دیکھیں ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی وی ایچ ایس کیسیٹ سے ہم شروع ہوئے اور وہ پھر وہ منی کیمرہ کیسیٹس کے اوپر ہم چلے گئے, اور پھر وہ بلو رے, وہ سی ڈی بن گئی, پھر وہ ڈی وی ڈی بن گئی, پھر وہ بلو رے بن گئی, پھر اس کے بعد وہ کرتے کرتے آج ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ وہ اتنا سا میموری کارڈ ہے جس کے اندر ہم نے سب کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے, اور اب وہ بھی فونز کے اندر اتنی میموری آ گئی کہ ختم ہو گیا ہے. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں وہ سارا کانٹینٹ جو ہم اس کے اوپر دیکھ رہے ہوتے تھے اب وہ ہمارے ریموٹ پر آ گیا ہے. صرف آپ کو انٹرنیٹ چاہیے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. اب تو وہ گوگل گلاسز بھی آ گئی ہیں نا, پہن کے بیٹھے رہے سارا وقت, آرام سے, آپ کو کچھ ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں روک سکتے آپ, اس کے اندر بہتر کرتے چلے جانا, اس کے اندر سے چیزوں. What you're suggesting is reshaping it. اس کو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے. جا تو کہیں نہیں رہا. یا مطلب وہی مینجمنٹ بھی آ گئی نا اسی میں کہ اب انفلوئنس کلچر تو کہیں نہیں جا رہا, انفلوئنس بھی ادھر ہی ہے, انفلوئنس کلچر بھی ادھر ہے, ہوتے بھی ہم نے رہنا ہے, بٹ وی نیڈ ٹو لائک ری شیپ اٹ, یا ہمیں ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے. آپ نا اچھے تربیت یافتہ بچے پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جو آپ کے لیے انفلوئنسرز بن جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ٹاپرز ہیں یا کسی فیلڈ میں ایکسل کیے ہوئے ہیں یا کوئی انہوں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے, عام طور سے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے متعلق دو طرح کی چیزیں ملیں گی. شروع میں لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کی ٹانگ کھینچنا شروع کریں گے. تم نے 4 نمبر کیا لے لیے ہیں, تم تو یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو. تو اب یہ مطلب کیا ہے, کیونکہ وہ انگور کھٹے ہیں وہاں پہ جایا نہیں جا سکتا, تو اب اس کے لیے دوسری شہرت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میں وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اس پر بات کر کے آگے جا سکتا ہوں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں اب جو یہ الگوریدمز ہیں یہ اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آدمی مشہور ہے نا آپ اس کے متعلق بات کریں تو آٹومیٹکلی آپ کو اٹھانا شروع کر دیں. تو آپ اس کو نہیں روک پائیں گے. آپ اپنی ہاں تربیت پر عمل کریں, آپ ان بچوں کا اخلاق بہتر کریں, ان کے لیے آلٹرنیٹس پیدا کریں. بٹ آئی ریئلی وش کہ ہم لائک ایون ان پاکستان ہم کچھ یہ ریفرنس دے سکیں کہ یو نو دس از واٹ از ہیپننگ ان ٹرمز آف اویئرنیس ریگارڈنگ دس ایشو. جیسے اگر آپ دیکھیں یہ نیٹ فلکس پہ بہت ساری سیریز ہیں, انٹرنیشنل میڈیا از ورکنگ آن اٹ, کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یو نو دے آر ایکچولی لیگلائز بھی کر رہے ہیں اس چیز کو کہ آپ کس طرح سے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھ سکتے ہیں, یا کوئی باؤنڈری بنا رہے ہیں, ہیلدی باؤنڈریز بنا رہے ہیں. اور آپ کو بہت ساری ایسی سیریز, موویز, پروگرامز دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پہ وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں دیٹ دس از واٹ ہیپنڈ, اس کے پیچھے کی اسٹوری یہ تھی, کتنی ٹاکسسٹی تھی, کس طرح سے بچوں کو یوز کیا جا رہا تھا, یا کس طرح سے دس. بلکہ ان فیکٹ دیر از اے ویری فیمس یہ ہیلتھ انفلوئنسر, شی واز ویری فیمس ہیلتھ انفلوئنسر, اور ان کی پوری نیٹ فلکس پہ بھی مووی ہے جس میں شی سیڈ دیٹ شی از اے کینسر پیشنٹ اینڈ شی یوز ٹو سجیسٹ ساری ریمیڈیز اور فوڈ, اور کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو ہیل کر سکتے ہیں. اینڈ millions of people were following her, and then she admitted کہ میں نے یہ کام صرف ویوز کے لیے اور فالوورس کے لیے اور اپنے پیج کے لیے کیا تھا, and I don't have any, like I'm not a cancer patient. اس کو سزا بھی ہوئی, سب کچھ ہوا, but you know this is how you're playing with people's feeling, اور ان کی آپ ایموشنس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور مس انفارمیشن بھی دے رہے ہیں. بٹ انہوں نے ڈاکیومنٹ کر کے دکھایا, یہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں. آئی ریئلی وش کہ پاکستان میں بھی ہم, بیکاز ہمارے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے تو ہمارے پرابلمس بھی ڈفرینٹ ہیں, لائک دے ناٹ ریئلی ویری ڈفرینٹ بٹ دے آر ڈفرینٹ. آپ کو نا کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن میں قوانین بنانے, ہمارے ہاں ایک بڑا جو مادر پدر آزادی کا باعث بنتی ہے چیز, وہ ہمارے ہاں ڈیفیمیشن کے قوانین بہت ہلکے ہیں, یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں, عمل ہی نہیں ہوتا, اس پہ کیسز پہ فیصلہ ہی کوئی نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے کیسز کیے ہیں جن کا آج تک کوئی سالوں گزر کے کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا. ایک یہ بہت ضروری ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں کنزیومر کورٹس
وہ ان کو اسٹرینتھن کرنے کی بڑی ضرورت ہے. موجود ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو اگر کوئی پروڈکٹ بیچی جا رہی ہے، غلط بیچی جا رہی ہے، کلیم غلط کیا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے. باہر کی دنیا میں اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. بہت ساری پروڈکٹس نے باقاعدہ جرمانے پے کیے ہیں غلط طرح کی رپورٹنگ یا ایڈورٹیزمنٹ کے نتیجے میں. اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں نا، اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. تیسرا یہ کہ ہم دوسرے کی عزت کو اچھالنے، دوسرے کی چار دیواری میں گھس جانے، اس کے بیڈ روم میں گھس جانے کو ہم رپورٹنگ سمجھتے ہیں. یہ حق ہمیں نہیں ہے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن کیونکہ اس میں تھرل بہت ہوتی ہے تو اس لیے گریٹ فارم آف انفلوئنس آلسو. ہاں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ پھر دیکھتے ہی وہیں سے ہیں چیزوں کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ اوور آل اگر آپ غور کریں تو ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہی برا ہے، لیکن اس کو بہتر کرنے کی طرف ہم کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، کوئی آرزو، کوئی تمنا ہماری ہے کہ یہ بہتر ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اور ماں باپ بھی، مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کے مقابلے میں کم ہوں گے لیکن ہیں، صحیح ہے نا، یعنی بزرگ لوگ جو وہ کانٹینٹ کون سا پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ کون سا کانٹینٹ ہے جو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو، اور وہ سیریس کانٹینٹ دیکھ رہے ہوں جن کو یہ فکر لاحق ہے کہ بچے وہ نہ دیکھیں، تو اس کانٹینٹ کے اوپر بھی ویوز آنے شروع ہو جائیں گے نا. الگوریدم خود سے بہتر کام کرنے لگ جائے گا نا. ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ ہم باقاعدہ بیٹھ کر بچوں سے کہتے ہیں کہ چلو جاؤ اب جا کے تم سو، ہم نے مووی دیکھنی ہے نا، یہ بڑوں والی مووی ہے، تم نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں باقاعدہ. تو آپ نے کہاں سے وہ اخلاق بہتر کرنا ہے یا چیزیں بہتر کرنی ہیں؟ تو ہمارے ہاں چیزوں کے اوپر پردہ ڈال دینا، ان کو چھپا دینا. آپ مجھے بتائیے کہ کتنے انفلوئنسرز ابھی تک آپ نے دیکھے ہیں جو کسی اخلاقی چیز کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہوں کہ ہم اپنی کیو میں کھڑے ہونے کو بہتر کریں، ہم سگنل پہ رکنے کو بہتر کریں، ہم چیزوں کے اندر جہاں ایک قوم کے طور پر ہم نظر آتے ہیں اس کو بہتر ہیں، لیکن بہت کم. اور پھر ان کی اس طرح سے ریچ بھی نہیں ہے، اور ان کو اس طرح سے نہیں، آپ سیریس کانٹینٹ ڈالیں اس کی کوئی ریچ نہیں ہوتی. کچھ بھی نہیں ہے. آئی اگری ود دس از ہارفائنگ. آپ کو کچھ نہ کچھ مسالہ اس میں ایڈ کرنا پڑے گا ٹو گین دا ریچ. تو اب وہ اس دوڑ میں شامل ہونا ہے تو یہ ایک بالکل اور بات ہے. پھر وہ دوڑ آپ کی نہیں ہوتی. آئی تھنک کہ میں بہت نا امید ہو گئی، میں فیل ہو گئی ہوں. آئی وانٹڈ ٹو گیٹ اوور ود دس پوڈ کاسٹ اینڈ ٹیک آؤٹ سم تھنگ کہ نہیں، یو نو دیر از سم تھنگ. لیکن ابھی فی الحال آئی ڈونٹ، جیسے آپ نے کہا کہ آپ بہت ہوپ فل ہیں، آئی ہوپ کہ میں بھی ہوپ فل ہوں. لیکن ابھی تو فی الحال مجھے ہر چیز اتنی میسڈ اپ لگ رہی ہے. دیر از نو گڈ کانٹینٹ. ہے بھی تو وہ بہت تھوڑا ہے، ریچ بہت کم ہے. پیرنٹس کے اینڈ پہ یا وہ لوگ جو بڑے ہیں اور جنہوں نے تربیت کرنی ہے یا جنہوں نے سکھانا ہے، ان کے اینڈ پہ بھی چیزیں دے آر ان اویئر، دے ڈونٹ نو کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ایوری تھنگ سیمز ریئلی ریئلی میسڈ اپ. اینڈ پھر وہی سوال ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ چین کیسے ہم توڑیں؟ آپ نے کبھی کسی ریسٹورنٹ میں یا گھر پہ کہیں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ کے سامنے لا کر کوئی بوتل رکھے، کوک، سوڈا، کوئی بھی، اور اس کو ایک دم سے کھولے اور وہ ہلی ہوئی ہو تو مصیبت پڑ جاتی ہے. بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس کو بند کرنا ہے، اس کو اٹھا لینا ہے، اس کو پھینک دینا ہے، یہ ٹیبل سے ہٹا لوں، اس کو کہاں لے جاؤں، اپنے اوپر ہی گرا. تو یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. پلیٹ میں رکھ لو، ادھر سے آواز آتی، پلیٹ میں رکھ لو، ادھر سے. تو یہ جو 7 اپ ہم کھول بیٹھے ہیں، یہ ہمیں وقت لگے گا اس 7 اپ کو بہتر کرنے میں. تو دونوں میں سے کوئی ایک صورت تو ہوگی، یا یہ ابل کر ختم ہو جائے گی اور یعنی اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور یا پھر ہم اس کا کوئی امکان پیدا کر لیں گے کہ یہ سیٹل ہو جائے. ورنہ یہ 7 اپ کھلی ہوئی ہے اس وقت، آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو میں کدھر لے کر جاؤں، کیسے کنٹرول کروں. یہ وقت آنا تھا، آ گیا ہے، وقت لگے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکیں گی. یعنی یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ سوچیں نا کہ ابھی آپ کے کمرے میں کوئی گھس رہا ہے، آپ کے گھر میں کوئی گھس رہا ہے کیمرہ لے کر، تو کل کو یہ آپ کے اندر بھی چیز پیدا ہو جائے گی. اور جب ایک دوسرے کے گھروں میں ہم جانے لگ جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی قانون بنانا پڑے گا. معاشرے ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی جب حد سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی سوال اٹھنے لگتے ہیں.
ابھی تک ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایڈجسٹ کر آگے بڑھتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں وہ جو ایک رمق پیدا ہو جانی چاہیے تھی جس میں ہم کچھ امپروو کرنے کی طرف جائیں, کچھ چیزوں پہ ڈسکشن جنریٹ کرنی شروع کر دیں. انڈر دی کارپٹ. یس, ہمارا عام طور سے رویہ یہی ہے کہ ہم سب کچھ اس کے اندر ڈال دیتے. مجھے اینڈ کی طرف جو ہے نا جاتے ہوئے مجھے لاسٹ کچھ دنوں میں کچھ بھی ایسا کانٹینٹ نہیں, میں سوچ رہی تھی کوئی کیٹیگری ہو, کوئی سیکشن ہو جہاں پہ میں یہ نہ محسوس کروں کہ یہ انفلوئنس کلچر یا انفلوئنس چیز ہو رہی ہے اور اس کی کوئی نیگیٹو وہ نہیں ہے. The only thing I came up with was I was watching this interview of Novak Djokovic جو ٹینس کے پلیئر ہیں, اور بہت مزیدار ایک بات کہی اپنی انٹرویو کے اندر کہ we want to connect with people and people want to connect with us and sports through values and virtues. And I don't know, it stayed with me. And I think کہ شاید یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بھی کوئی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ وہ ویلیو یا وہ ورچیو دیکھنے کی کوشش کریں, اور اگر نہیں ہے دین ڈونٹ واچ اٹ. مے بی دس از ہاؤ. اسی کو ہم نے اس سے تعبیر کیا تھا نا کہ آپ کو صحیح غلط, اچھا برا, با اخلاق با کردار اور بد اخلاق میں فرق محسوس ہونا چاہیے نا. تو آپ کو یہ جو ہے نا انسانی شخصیت کے وہ اوصاف جو وہ جانتا ہے کہ اصل میں اوصاف کی نوعیت کی چیزیں ہیں, انہی کو دیکھنا شروع کر دیں. تو ہم اصل میں پہلے وہ اس انسانی وصف سے نیچے چلے جاتے ہیں, پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو آپ اپنی شخصیت کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرتے ہیں, اپنے لیے بڑے آلٹرنیٹس پیدا کرتے ہیں, بڑے گفتگویں کرتے ہیں, بڑے اپنے اندر وہ انفلوئنس کرنے کی طاقت پیدا کرتے ہیں, وہ ایک صحیح جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں, اور چھوٹوں کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں یہ لائن ہے, اس لائن کے ادھر نہیں جانا ہے, اس میں یہ مسائل ہیں, اس سے یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, بہتر کانٹینٹ موجود ہے. میں اب بھی آپ کو بتاؤں, ہم اس کو ٹورڈز دی اینڈ اس کی پازیٹیوٹی کو بھی دیکھیں. بہت ساری وہ چیزیں جن کو شاید لوگ دنیا میں جانتے بھی نہ, کبھی ختم ہو جاتی ہیں, لیکن اب وہ موجود ہیں. لوگ اگر ڈھونڈنا چاہیں, تلاش کرنا چاہیں تو ان کو حق کہیں سے مل جائے گا, سچ مل جائے گا. صحیح بات کی طرف اپروچ کریں گے, ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, اندر ارج ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے اس کو نکال کر لے آئیں گے, وہ پاتالوں سے نکل کر اوپر آ جائے گا. تو یہ اچھا کانٹینٹ بھی ایسے ہی ہے, اب بھی موجود ہے, لوگ بنا بھی رہے ہیں, لیکن اس کی طرف رجحان کم ہے, تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اب دیکھیں ایک زمانہ تھا جب کوئی ایسے لوگ جو بڑا کوئی کام کرتے تھے, کوئی چیز لکھتے تھے, کوئی تحقیق کرتے تھے, تو جب ہمیں پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے, 100 200 سال گزر گئے ہوتے تھے. آج ایک کام ہوتا ہے امریکہ میں اور وہ 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ آ رہی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ایک فائدہ ہوا ہے نا. اسی طرح سے ریسرچ کے اندر جو کچھ چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے آنے لگی ہیں, ان کے اوپر بھی لوگ بات کرنے لگے ہیں. اور ایسا نہیں کہ سیریس کانٹینٹ بالکل ہی نہیں دیکھا جا رہا, نہیں, اس کی ریشو بھی کم ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ رجحان ہے ہمارا. ہمارے ہاں تو نیوز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر اگر 2 مرغے لڑ رہے ہوں اور آپس میں ان کی تو گالم گلوچ چل رہی ہو, کوئی تو میں چل رہی ہو, تو ہمارے میں تو پاکستان کی اس کی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جذبات ایکسپریس کر رہی ہوں. بٹ اف یو سی انٹرنیشنلی دیر از یو کین, آپ اچھی وہ رکھ سکتے ہیں نمبر سامنے کے, بہت سارے اچھے چینلز ہیں, کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, سائیکالوجی کی اس میں ایجوکیشنل پلیٹفارمس لوگوں نے بنائے ہوئے جہاں پہ وہ اویئرنیس کریٹ کرے. تو بہت سارے اس طرح کے کیٹیگریز ہیں. یہ جو ابھی حال ہی میں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان انڈیا کے درمیان جو ایک جنگ کا معاملہ ہوا, تو آپ نے یہ غور کیا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں سے بہت میچورٹی کا ثبوت دیا گیا. کیا خبر جانی ہے, کتنی جانی ہے, کتنی بات کہنی ہے, کب کہنی ہے, مس انفارمیشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, انفارمیشن کب دینی ہے. اور دوسری طرف ایسا نہیں ہو رہا تھا. تو اگر آپ نے اس پہ غور کیا ہو تو آپ کو پذیرائی ملی, آپ کو انٹرنیشنلی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, آپ کا آرگیومنٹ بہتر طریقے سے ان تک پہنچا, اور وہ جو غلط جگہ پر کھڑے تھے ایکسپوز ہونے لگ گئے.
لیکن اگر ہم یہی کام شروع کر دیتے کہ ہم وہ جو سوشل میڈیا وارفیئر ہے اس کے اندر ہم بھی شامل ہو جاتے تو آج ہمارے پاس یہ صورتحال نہ ہوتی، کیونکہ 5 بونگیاں انہوں نے ماری ہوئی ہیں، 5 ہم بھی مار کے فارغ ہو جاتے. تو یہ بھی ایک مثال ہے. ابھی میں پچھلے دنوں کل پرسوں کی بات ہے دیکھ رہا تھا کہ وہ کوئی خاتون کا معاملہ چل رہا تھا کہ وہ سیلاب کے وقت میں انہوں نے کلیم کیا کہ میرا گھر ہے، پھر وہ کرائے کا گھر نکلا. تو آپ یہ دیکھیں جہاں ایک طرف وہ انفارمیشن تھی وہاں دوسری طرف وہ والی انفارمیشن بھی یوں آ گئی ہے. یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک زمانہ تھا جب اخبار کے اندر آپ کے خلاف کوئی خبر لگ جاتی تھی اور پھر اس کے بعد ایک کالم کے اندر 2 لائنیں ڈال کے اس کی کوئی تصحیح کر دی جاتی تھی. ایسا نہیں ہے. وہ جب آپ کے لیے وہ مواقع موجود ہیں کہ آپ مجھے بدنام کر سکیں تو میرے پاس بھی یہ مواقع موجود ہیں کہ میں اس کو تو یہ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا ان چیزوں کی طرف اپنے بچوں کا رخ موڑ سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا پڑے گا وہ یہ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کا رخ موڑیں، ان کو اپنا رخ، اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. آئی تھنک اس پوری گفتگو میں ہم نے یہ کوشش کی ہے چھوٹی سی کہ اویئرنیس تھوڑی سی کریٹ کی جا سکے، یا لوگوں کو ہماری گفتگو سن کے یہ فیل ہو کہ وہ بھی سوچیں اور اس چیز کو ڈفرینٹ ڈائریکشن، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی کوشش کریں، ہر پرسپیکٹیو سے. سو اس کی کلوزنگ نوٹ پہ آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی سوال، کوئی ایسی کلوزنگ مجھے جو ہے نا بتائیں کہ کوئی ایسا سینٹینس، کوئی ایسا نیریٹو جو اس سے ریلیٹڈ ہو، اینڈ اٹ شوڈ بی سم تھنگ کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں کہ اوکے فائن، دیر از سم تھنگ وچ آئی نیڈ ٹو ری تھنک، ری لرن اباؤٹ دا ہول پرسپیکٹیو جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے. میں اگر آپ سے عرض کروں تو وہ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں جوڑ کے رکھ سکتی ہے اور ان چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے، اور وہ میری اس زندگی سے متعلق میرے سوچنے کا زاویہ ہے. اگر میں یہ جان رہا ہوں کہ یہ چند لمحوں کی زندگی میرے پاس ہے اور مجھے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر میری تیاری کا موقع ہے جس میں مجھے جینا ہے. اور اگر یہ اس سے باہر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک لامتناہی زندگی کے اندر موجود ہوں، تو پھر میری زندگی کو دیکھنے کا زاویہ بالکل مختلف ہو جائے گا. تو اگر آپ غور کریں تو یہ چند لمحوں کی زندگی ہے جو بہت کوئکلی گزر جاتی ہے. اس کو جب ہم سالوں پر محیط کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی لگتی ہے، لیکن آپ اس کو دنوں گھنٹوں پر محیط کر کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہر لمحے گزر رہی ہے. جتنی دیر ہم نے بات کی اس دوران میں بھی ہم نے اپنی زندگی کا وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزارا ہے، گزر گیا ہے، یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو انسان کے لیے ایک ہی جگہ ہے جہاں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں سے وہ بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کا یہ احساس ہے کہ میں جا رہا ہوں. بالکل. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ.